بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وما من دابة في الأرض، نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والی چیز زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اس کے رزق کی ذمہ داری، اس کے رزق کی ذمہ اللہ پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر ہے. وَهُوَ الَّذِي، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 7 دن میں. وکان عرشہ، اور اس کا عرش، علی الماء، پانی پر ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. ولئن قلت، اور اگر آپ کہیں، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ بے شک تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لیقولن الذین کفروا، تو البتہ اس بات پر ضرور کافر کہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ قرآن یہ صریح جادو ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، معلوم مدت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو پھر بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ، کون سی چیز ہے کہ عذاب کو روکے ہوئے ہے. بھیج دیں تو برداشت نہیں ہوگا، اور روک دیں تو پھر آپ پر یہ بار بار آپ کو تنگ کریں گے کہ عذاب کیوں نہیں آتا. الا آگاہ ہو جو، یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، جس دن وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا، وہ ان کو اس عذاب کو اپنے سے ہٹا نہیں سکیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو اس چیز سے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو سورہ ہود جو ہے وہ ہم نے شروع کی تھی 11ویں پارے کے آخر میں. سورہ ہود کون سی صورت میں ہے؟ سورہ ہود کون سی ایسی صورت ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا. وہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جس وقت چند ایک بال سفید ہوئے تھے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا، شیبتنی سورۃ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو سورہ ہود کی طرف جو نسبت کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ امتوں کی ہلاکت کا ذکر چونکہ اس میں بہت زیادہ آیا ہے. سرور کائنات کو اپنی امت کی فکر رہتی تھی، اپنی امت کا غم رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اور ان پر بھی ایک ایسا ہی عذاب آ جائے جس قسم کا عذاب پہلی امتوں پر آیا. تو اس فکر نے آقا علیہ السلام کو پر ضعف طاری کر دیا، اور ضعف اور کمزوری جتنی غم اور فکر کے ساتھ آتی ہے اتنی کسی دوسری چیز سے نہیں آتی. تو اس صورت کے اندر واقعات بہت تفصیل کے ساتھ آئیں گے، اور پہلی امتوں کے جو حالات ہیں اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت میں کثرت سے ان کے اوپر جو عذاب آیا، اور جو نبیوں نے انہیں دعوت دین دیا، اور انہوں نے جو انبیاء کو اگر سے جواب دیا، اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کو بیان کیا. اکثر آقا علیہ السلام جب بھی صورت پڑھا کرتے تھے تو اس کا بہت غم لیتے تھے کہ دیکھو پہلی امتوں پر کیسے عذاب آئے. تو آقا اس غم اور فکر کی وجہ سے بوڑھے ہو گئے، یعنی آقا کی داڑھی میں کچھ بال سفید آ گئے تھے. پھر اس میں یہ بات ذکر آئی کہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر ہے. یعنی زمین آسمان بنانے سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اور پانی پر عرش تھا. اور پھر آگے اللہ کی قدرت تحت تصرف ہو کر یہ ساری کی ساری صورت بن گئی کائنات کی. ان کو پیدا کرنے سے مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرنے والا ہے. اچھا عمل وہی کرتا ہے جس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو. یہاں حسن عمل کا ذکر ہے. عمل کے اندر کثرت اتنی مطلوب نہیں ہوتی جتنا حسن مطلوب ہوتا ہے. ایک آدمی اگر اخلاص کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ افضل ہے جو پڑھتا تو 100 ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں حسن عمل کی قدر ہے، احسان کی قدر ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ،
تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں لگے کہ اللہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے جس میں اخلاص ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ پھر فرمایا لئن اخرنا عنہ العذاب الى امت معدودہ، اگر ہم کچھ دنوں تک ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیں، امت معدودہ گنے ہوئے دن، اگر ہم کچھ دنوں تک معلوم مدت تک عذاب کو مؤخر کر دیں اپنی حکمت کی وجہ سے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، البتہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اس عذاب کو، وہ آتا کیوں نہیں، خبردار جب وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا تو ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے وہی عذاب مراد ہے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں انسان کیسا ہے، انسان کی عادت کیا ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائے نا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس رحمت کو اس سے چھین لے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بہت مایوس اور بہت ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھا دے خوشحالی، بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مست ہو، تو وہ جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، البتہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئی، انہ لفرح فخور، بے شک وہ بہت اترانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ الا الذين صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک لهم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہیں اس چیز کو بعض جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، شاید کہ آپ اس چیز کا بعض حصہ چھوڑنے والے ہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی ہے، وضائقم به صدرک، شاید کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ان یقولوا، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، اس پر کیوں نہیں کوئی خزانہ اترا، او جاء معہ ملک، یا اس رسول کے ساتھ کیوں نہیں فرشتہ آیا۔ تو اے نبی، آپ کی ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، انما انت نذیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز پر ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس کتاب کو گڑھ لیا، قل فرما دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، لے او تم اس جیسی 10 صورتیں مفتریات، گڑی ہوئی ہو، فدعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلاؤ ان سب کو جن کو تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فإن لم يستجیبوا لکم، پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو انہیں کہہ دیجئے انما انزل بعلم اللہ، کہ تم یقین کر لو کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم کے ساتھ، وَأَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، یقین کر لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا تم فرمانبردار ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو تو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتها، جو دنیا کی زینت کا طلبگار ہے، یوفی الیہم اعمالہم، پورا کر دیتے ہیں ہم ان کو ان کے اعمال اسی دنیا میں، یعنی جو صرف دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے، دنیا کے لیے اس کا سارا معاملات ہے، تو ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، دنیا دینے میں اس پر کوئی کمی تو نہیں کرتے، جتنی دنیا طلب کرتا ہے، جتنی کوشش کرتے ہیں ہم اسے دیتے جاتے ہیں، لیکن اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے کیا آخرت میں ضائع ہو جائے گا، وَبَاطِلٌ، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ کرتے ہیں وہ باطل ہے، ضائع ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ شخص جو واضح دلیل قرآن پر قائم ہے، جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس قرآن کے پیچھے شاہد گواہ ہو، منہ اسی سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہے، امام و رحمہ، اس حال میں کہ وہ امام ہے اور رحمت ہے، کہ وہ شخص جو واضح دلیل یعنی قرآن پہ قائم ہے، جس کے رب کی طرف سے آیا، اور اس قرآن کے پیچھے گواہ اسی سے، اس قرآن کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی گواہ ہے، کتاب بھی اور موسیٰ بھی، کہ وہ امام ہے اور رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو شخص اس قرآن کا انکار کرے گا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، پس آپ شک میں نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ ان کے ایمان نہ لانے پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربهم، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں، کذبوا علی ربهم، جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، الا آگاہ ہو جو، لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ظالم کیا کرتے ہیں، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونها عوجا، اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔
اولئک یہی وہ لوگ ہیں لم یکونوا معجزین فی الارض جو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء اور نہیں ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز، یضاعف لهم العذاب ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، ما كانوا يستطيعون السمع نہ یہ طاقت رکھتے ہیں سننے کی، وما كانوا يبصرون اور نہ ہی دیکھنے کی، ان کے لیے صرف کیا بڑھے گا جہنم کا عذاب، اولئک الذین خسروا انفسهم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، وضل عنہم گم ہو گئی وہ چیزیں ما كانوا یفترون جنہیں انہوں نے خود تراش دیا تھا، تو قیامت کے دن یہ کام انہیں نہیں آئیں گی، لا جرم یہ بات یقینی ہے انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون قیامت کے دن یہ سارے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، تباہ کاروں میں سے ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ تو تھے وہ لوگ جو ظالم ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، انکار کیا، نبیوں کو جھٹلایا۔ آگے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات جنہیں ایک عمل کرتے ہیں، واخبتوا الی ربہم اور عاجزی کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ یہی تو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہی تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ تو بات ہوئی ظالموں کی، نہ ماننے والوں کی اور ماننے والوں کی۔ اب اللہ مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں، مثل الفریقین دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاسم جیسے اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع اور دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا اور سننے والا اور بہرا حل یستویان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی تمہاری عقل خود ہی کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو کیا اللہ کے راستے میں چلنے والا اور نہ چلنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دنیا میں برابر نہیں ہے تو پھر آخرت میں یہ درجوں میں بھی برابر نہیں ہوں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بعض وہ ہوں گے جو دنیا پر اللہ کے حبیب پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے ان آیات میں کچھ نشانیاں عقل سے نشانیاں دی، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں دی، کیونکہ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں تھا کافر لوگ جو اپنی کفر اور بدکاریوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کچھ لوگوں دنوں تک عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، تو یہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ عذاب آیا کیوں نہیں، اس کو کون سی چیز روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی فرمائی ہے کہ جتنے دن ڈھیل ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، جب یہ عذاب آئے گا پھر وہ ہٹایا نہیں جا سکے گا، اور جس چیز کو یہ لوگ استہزاء کر رہے ہیں، جس چیز کا جہنم کا عذاب کا، وہ ان کو گھیر لے گا، عذاب ان کو محیط ہو جائے گا۔ آگے انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ عام طور پر یہ بہت جلد پسند ہے اور بہت موجود پرست اور موجودہ حال میں مست رہنے والا ہے، نہ یہ ماضی کو یاد رکھتا ہے اور نہ یہ مستقبل کے متعلق کبھی سوچتا ہے۔ عام طور پر انسان کا حال ایسے ہی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ صبر استقامت دیتے ہیں وہ ایمان لیتے ہیں، نیک عمل کرنے والے جو ہیں ان کا حال ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے دو فریقوں کی مثال دی اور کہا جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھا دیکھنے والا برابر نہیں ہے، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہے، تو قیامت کے دن عمل کرنے والا اور بے عمل برابر نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا انداز یہی ہے، اللہ رب العزت مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے واقعات کا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین نوح نے آ کر کہا میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی، انی خاف علیکم عذاب یوم علیم میں تم پر خوف کرتا ہوں تم پر دردناک عذاب کا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومه تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا نوح کی قوم میں کہ ما نراک الا بشرا مثلنا نہیں ہم دیکھتے تمہیں مگر تم تو ہماری طرح انسان ہو، وما نراک اتبعک اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے بھی الا الذین هم اراذلون بادی الرأی ہم میں سے گھٹیا ہیں لوگ، گھٹیا سے مراد ہوتے کمتر لوگ ہیں، کوئی بڑے شان و شوکت والے، بڑے بنگلوں والے، بڑے دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ لوگ نہیں بلکہ حقیر لوگ ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل اور نہیں دیکھتے ہم کہ تمہیں ہمارے پر کوئی خاص فضیلت ہو، بل نظنکم کاذبین ہمیں لگتا ہے تم جھوٹے ہو، یعنی ہم حضرت نوح کو کہہ رہے ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے طالبات کہ اللہ انسان پر ہی وہی بھیجتے ہیں، لیکن اللہ اندر کی اوصاف دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتا ہے، اور پھر دلوں میں اکثر سب کے دل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ہر نبی کو یہی کہا گیا کہ آپ تو جادوگر ہو، یا آپ تو ہماری طرح انسان ہو، آپ نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو آگے سے حضرت نوح نے فرمایا یا قوم ارائیتم اے میری قوم تم مجھے یہ بتاؤ ان کنت علی بینۃ من ربی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں، وآتانی رحمۃ من عندہ اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کی ہے، فعمیت علیکم تو وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہوگی،
अनुलजिमुकुमुहा, क्या वो रहमत हम तुम्हें चिमटा दें, वन तुम लहा कारिऊन, हालांकि तुम इससे नफरत करने वाले हो। कि इसने मुझे पैगंबरी देकर अपनी रहमत से नवाजा है, तो अब अगर तुम्हें वो हकीकत नजर नहीं आती तो क्या मैं तुम्हें जबरदस्ती राह हक दिखाऊं जबकि तुम इससे बेदार हो। यानी अल्लाह ने वाकईतन मेरे पे इनाम किया। अल्लाह के इनाम मेरे पे कैसे हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो रहमत दी। वो रहमत से मुराद अल्लाह ने मुझे नबूवत दी। अगर वो तुम्हें नहीं नजर आती तो तुम इससे क्यों बेदार होते। वया कौमी है लोगो ला असलुकुम अलैहि मालन, मैं तुम पर से कोई माल नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ ना, तो इस पर मैं तुमसे कोई माल का मुतालबा नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह पर है। वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, और देखो जो लोग ईमान लाए हैं मैं इन्हें अपने आप से दूर करने वाला हरगिज नहीं हूँ। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, इन्हें एक दिन अपने रब की मुलाकात से, उन्हें अपने रब से मिलना है। वलाकिन यराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मेरे ख्याल है मैं समझता हूँ कि तुम जाहिल कौम हो। तो हजरत नूह ने फरमाया पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला, तुम मुझे कहते हो कि आपको अल्लाह ने हम पर कोई खास फजीलत नहीं दी, आप भी मर्द हैं हम भी मर्द हैं, आप कैसे कहते हैं कि आप नबी हैं, आप में कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपको नबूवत मिल जाए। तो हजरत नूह ने यहाँ फरमाया देखो कि बात ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम पर रहमत ज्यादा दे दी। क्या कि अल्लाह ने मुझे पैगंबरी देकर मेरे पर फजल कर दिया जो तुम्हें नजर नहीं आती, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, तुमने उसको इस रास्ते को मानना है, इस पर चलना है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह की तरफ बुलाने पर मुझे तुम फलां चीज दो फलां दो, क्योंकि मेरा अजर अल्लाह पे, अल्लाह मुझे देगा। और तीसरी बात यह है कि तुम कहते हो कि मेरे पर जो ईमान लाए हैं वो हकीर लोग हैं, रजील लोग, हकीर लोग हैं, मालदार नहीं है। तो उन्हें अपने रब की मुलाकात का यकीन है। वो चाहे हकीर है लेकिन वो ईमानी तौर पे बहुत अमीर है, क्योंकि वो ईमान ले आए। तो मैं तो समझता हूँ तुम जाहिल कौम हो, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, मेरे ख्याल से तुम जाहिल हो। फिर फरमाया वया कौमी मैं अंसुरूनी मिन अल्लाह, फिर हजरत नूह ने फरमाया मेरी कौम अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा। क्या मेरी कौम अगर मैं ईमान वालों को दुत्कार दूं तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा। इन तरत तुम, अगर मैं उनको दुत्कार दूं, तरत तुम, कि अगर मैं इनको ये समझ के कि ये तो भाई हकीर है, मैं ये सोच लूं कि ये तो मालदार नहीं है जैसे बाकी हैं, और ये इनके पास तो दुनिया नहीं है, तो मैं कहूँ कि तुम क्यों ईमान लाए हो, मैंने कहूँ कि इनको मैं दुत्कार दूं तो मेरी मेरी फिर कौन मदद करेगा। अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते। वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, हाँ मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैंने ये बात का दावा नहीं करता। वला आलमुल गैबा, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गायब को जानने वाला हूँ। वला अकूलु इन्नी मलकुन, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। वला अकूलु लिल्लज़ी तज़दरी, और मैं नहीं कहता उन लोगों के मुतालिक जिनको तुम्हारी आयुनुकुम, जिन्हें तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं, लन युतियहुमुल्लाहु खैरन, कि अल्लाह ताला इनको हरगिज कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह बेहतर जानता है उस चीज को जो उनके दिलों में है। इन्नी इज़ा लमिनल ज़ालिमीन, बेशक मैं तब जालिमों से हो जाऊंगा अगर मैं ऐसा कहूँ। तो हजरत नूह ने यहाँ बड़ा बड़ा जबरदस्त खुतबा फरमाया। पहले कहा कि हाँ ठीक है, मैं नहीं कहता मेरे पर खजाने हैं, मैं नहीं कहता मैं गायब को जानता हूँ, दो चीज। नंबर तीन, मैं नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। और मैं नहीं कहता जो हकीर लोग तुम्हारी नजरों में हकीर है कि अल्लाह उन्हें बड़ी खैरें देगा, लेकिन अल्लाह जानता है उस चीज को जो तुम्हारे दिलों में है, और बेशक तुम सब जालिम हो। अच्छा जी, हजरत नूह ने जब ये सारी खुतबा कर लिया, बात कर ली, तो उन्होंने कहा या नूह, ए नूह का जादल तना, आपने तो हमसे झगड़ा किया, फक्सरता जिदालन, और बहुत ज्यादा आप तो हमसे झगड़ रहे हैं। आप बड़ा डिफेंस कर रहे हैं, बड़ा डिफाइन कर रहे हैं इन लोगों को, और बड़ा उनका दिफा कर रहे हैं। फातिना बिमा ताइदुना, और आपको लगता है हम अल्लाह को नहीं मानेंगे तो हम पर कोई अदाब आएगा, ले आओ वो अदाब, बिमा ताइदुना, जिसका आप हमसे वादा करते हैं। इनको तमिन सादिकीन, अगर आप सच्चों में से हैं। काला, हजरत नूह ने फरमाया इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाहु, कि हजरत नूह ने कहा कि सिवाय उसके नहीं है कि लाएगा उस अजाब को अल्लाह ही, इंशा, जब चाहेगा। वमा अंतुम बिमुजिजीन, और जब अल्लाह उस अजाब को लाएगा तो तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं। क्या हजरत नूह ने कहा कि देखो भी मैं तो उस अजाब को नहीं ला सकता, पहली बात है। हाँ अल्लाह ने मुझे बस इतना बताया है कि जो नहीं मानेगा उस पर अजाब आएगा। मैं भी तुम्हें इतना ही बता रहा हूँ कि जो नहीं मानेगा उस पर अजाब आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो अदाब कब आएगा, वो अल्लाह को मालूम है। वला यनफहुकुम नुस्ही, और नहीं नफा देगी तुम्हें मेरी खैर ख्वाही, इन अरदतु अन अनसहा लकुम, अगर मैं इरादा करूं कि तुमसे खैर ख्वाही करूं। इन कान अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम, और अल्लाह का इरादा हो कि वो तुम्हें गुमराही में रखे, तो मेरी खैर ख्वाही करना, मेरी नसीहतें करना तुम्हें काम नहीं आएगा, अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हें गुमराही में रखने का फैसला कर दिया। हुआ रब्बुकुम, क्योंकि वो तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजाऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گڑھ لیا؟ کہ اللہ نے فرمایا نبی کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو خود ہی گڑھ لیا گیا؟ کیا نوح علیہ السلام کی قوم سمجھتی تھی کہ نوح نے خود سے ان کے اندر جا کے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی یہ پلاننگ کر لی؟ قل آپ فرما دیجیے ان افتریتہ، اگر تو میں نے اس کو خود سے بنا لیا فعلی اجرامی، تو خود سے بنانے کا جرم میرے پر ہوگا، وانا بریء مما تجرمون، اور میں لا تعلق ہوں تمہارے جرموں سے۔ ووحی الی نوح، اور نوح کی طرف سے وحی کی گئی کہ انہ لن یؤمن من قومک، حضرت نوح کی طرف یہ وحی کر دی گئی، انہیں بتا دیا کہ بے شک آپ کی قوم ہرگز ایمان نہیں لائے گی، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکے، بس وہی۔ فلا تبتئسوا، آپ غم نہ کیجیے، بما کانوا یفعلون، ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی واقعات 999 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ کتنے سال؟ 999 سال۔ تو 999 سال تبلیغ کی ہے انہوں نے، اور پھر ظاہری بات ہے غم تو آتا ہے، تو فرمایا آپ غم نہ کیجیے بما کانوا یفعلون، ان کے کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو تو بتا دیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو لا چکے ہیں بس وہی ہیں، تو اب آپ کا ان میں محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب بس کیا کریں؟ بس نعل فل کا، آپ کشتی بنائیں بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ آپ نے کشتی بنانے کے دوران فلا تخاطبنی، کسی سے بات نہیں کرنی، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مجھ سے خطاب نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، میری وحی کے مطابق بناؤ، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہیں کرنی، انہم مغرقون، کیونکہ یہ ظالم جو لوگ ہیں سب کے سب اب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح کشتی بنانے لگ گئے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی اس قوم کا سردار یا وڈیرا یا بڑا ان کے پاس سے گزرتا کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، ساخر منہ، حضرت نوح پر ہنسا کرتے تھے۔ کیوں ہنستے تھے؟ کیونکہ وہ صحرا تھا، وہاں کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ ہنستے تھے کہ یہ دیکھو کیا کر رہا، یہ کہاں چلائے گا اس کو۔ حضرت نوح فرماتے ہیں تسخروا منا، اگر تم ہم پہ مذاق کرو گے، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسا تم ہمارا مذاق کرتے ہو، لیکن ہم مذاق کب کریں گے؟ قیامت کے دن۔ اور ہو سکتا ہے جب تم عذاب دیکھو اللہ کی طرف سے تو پھر ہم تم پر ہنسیں کہ تم ہم پر ہنس رہے، تب دیکھو اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، جس کے پاس عذاب آئے گا اور جو اس کو رسوا کر کے رکھ دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اتر پڑے گا اس کے اوپر ٹھہرنے والا عذاب، حتی یہاں تک کہ اذا جاء امرنا وفارت تنور، یوں ہی حالات چلتے رہے یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، ہمارا حکم آ گیا تنور۔ اچھا جی، حتی یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور نے جوش مارا، قلنا، ہم نے کہا، احمل من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اٹھا لے اس کشتی میں ہر نر اور مادہ کو، یعنی دو دو فرد کو، واہلک الا من سبق علیہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیں سوائے اس شخص کے جس کے اوپر سبقت علیہ القول، جس کے اوپر بات سبقت کر گئی، یعنی جس کی ہدایت قسمت میں نہیں ہے، ومن عامل، اور ان لوگوں کو اٹھائیں جو ایمان لے آئے،
وما آمن معه الا قلیل، اور حضرت نوح کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور حضرت نوح نے کہا سوار ہو جاؤ کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج، وہ کشتی چلتی تھی ان لوگوں کے ساتھ ایسی موجوں میں، کل جبال، جو پہاڑوں کی طرح تھی، یعنی وہ کشتی موجوں میں چلتی تھی، موجیں یعنی ہر طرف طوفان آ گیا نا، پانی کا طوفان آ گیا، تو وہ چل رہی ان موجوں میں بھی پہاڑوں کی طرح۔ ونادى نوح ابنه، جب حضرت نوح نے دیکھا نا ہر چیز غرق ہو رہی ہے، ڈوب رہی ہے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا، وكان في معزل، وہ ایک جگہ جدا جگہ میں تھے، اور حضرت نے فرمایا یا بنیا، میرے بیٹے، ارکب معنا، حضرت نوح نے فرمایا ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قال، وہ بولا، سآوی الی جبل، میں ٹھکانہ لے لوں گا پہاڑ کا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اس غرق ہونے سے اور اس پانی سے۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا من رحم، سوائے وہی جس پر اللہ رحم کر دے۔ یہ بھی بات چیت چلی رہی تھی ان میں کہ وحال بینہم الموج، حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان پانی کی موج، وکان من المغرقین، اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، وقیل، اور پھر ہم نے کہا، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، ہم نے کہا زمین نگل لے سارا پانی اور آسمان رک جا، وغیض الماء، اور پانی خشک ہو جا، وقضی الامر، معاملہ طے ہو گیا، واستوت علی الجودی، وہ کشتی جا کے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل بعدا لقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال، کہا، ربی انی بنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا نا، وَإِنَّا، اور بے شک، وعدک الحق، وہ آپ کا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ حکم کرنے والوں میں سب سے بڑا حکم کرنے والے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے بچا لیں گے، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، فلا تسألنی، مجھ سے مت سوال کیجیے، ما لیس لک بھی علم، ایسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، انی اعظھا ان تکون من الجاہلین، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فوراً حضرت نوح نے فرمایا، ربی انی اعوذ بک، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، والا تغفر لی، اور آپ مجھے بخش دیجیے، وترحمنی، مجھ پر رحم کیجیے، اکن من الخاسرین، کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ قیل، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، اہبط، اتر جائیے، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی ہے، وبرکات، برکات کے ساتھ، علیک، آپ پر، وعلی امم، اور ان جماعتوں پر جن لوگوں میں سے تھی، ممن معک، جو آپ کے ساتھ تھی، تو ان سب پر سلامتی ہے، وامم، اور ایسی امتوں پر، سنمتعہم، اور ایسی جماعتوں پر کہ ہم نے انہیں کچھ فائدہ پہنچایا، یمسہم منا عذاب علیم، اور کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، تو پہلے تو خیر ہوگی اور بعد میں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف انہیں وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلموها، اور نہیں جانتے آپ ان خبروں کو، انت، نہ آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، سو آپ مستقل مزاج رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا۔ یہ 2 رکوع ہیں حضرت نوح کے واقعے کے متعلق۔ اس صورت میں آگے جو رکوع آ رہے ہیں ان کے اندر بھی مختلف قوموں کے واقعات ہی ہیں جو انبیاء کے ساتھ پیش آئے۔ ان واقعات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے مخاطبین کو تنبیہ کرنا اور موافقین کے لیے تسلی ہے، ہمت افزائی ہے، کیونکہ انبیاء جو آئے اور کافر قوموں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا، تو جس قسم کے حالات پیش آئے تھے، بیائی نہیں، اس قسم کے حالات اس وقت سرور کائنات کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب ایک واقعہ ذکر کیا جائے اور اس قسم کے حالات اس موجودہ دور میں موجود ہوں، تو اس واقعے سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو یہ حالات دیے گئے اور بتائے گئے تاکہ یہ جو آپ کے ارد گرد مشرکین ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ٹھہرے رہے اپنی قوم میں، اور 1000 میں سے 50 سال نکال کے 950 سال حضرت نوح اپنی قوم میں رہے، سمجھانے کے جتنے طریقے بھی عقلاً ممکن تھے ان طریقوں سے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن یہ نڈر قوم تھی اور یہ نہیں مانتے تھے۔ حضرت نوح کو ماننے کے بجائے انہوں نے 5 معبود بنا رکھے تھے، وات، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اسی صورت میں آئے گا،
انہوں نے کہا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، ہم نہیں چھوڑیں گے وعد کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ یہ ان کی قوم کے بڑے تھے، یہ اپنے ان 5 بتوں کو نوح کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان 5 کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ 5 ان کے معبود تھے جن کے بارے میں بخاری شریف میں بھی ہے۔ یہ اصل کے اعتبار سے نیک آدمی تھے، جس وقت یہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی یادداشت کے طور پہ ان کی تصویریں بنائی، بتوں پر تراش لی، اور پھر آہستہ آہستہ انہی کو معبود بنا لیا۔ یہ ویسے تھے نیکوکار لوگ، ٹھیک ہے، یعنی اس قوم کے اندر پہلے یہ نیک لوگ گزرے، قوم کو ان کے ساتھ عقیدت تھی، محبت تھی۔ پھر جب وہ چلے گئے تو ان کی یادداشت کے طور پہ انہوں نے تصویریں بنا لی، پتھروں پہ تراش دی، اور آہستہ آہستہ انہی کے متعلق الوہیت کا عقیدہ رکھ لیا کہ یہی ہمارے خدا ہے، العیاذ باللہ۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہی عقیدہ بنا لیا۔ جس وقت پانی کا طوفان آیا، مغرقون، اس میں بتا دیا کہ وہ ڈوبے۔ حضرت نوح ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بچانے کے لیے ظاہری سبب سے یہ تلقین فرمایا کہ کشتی بناؤ ہماری حفاظت میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ہدایات کے مطابق۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلی کشتی ہے جو حضرت نوح نے بنائی۔ کشتی کی صنعت کی ابتدا حضرت نوح سے ہوئی۔ وہ کشتی لمبی چوڑی تھی، اس کی 2-3 منزلیں تھیں، جس طرح سے تفاتیر کے اندر ذکر ہوا، اسی لیے اس میں حیوانات بھی سوار کر لیے جتنے مومنین تھے حضرت نوح کے ساتھ، وہ بھی سارے کے سارے۔ تو یہ صنعت حضرت نوح سے شروع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابتداءً ہدایت وحی کے ذریعے سے ہی دی ہے۔ یہاں بھی وحی کے ذریعے ہی کشتی کی تلقین اور فرمایا کہ ہماری حفاظت ہماری ہدایات کے مطابق کشتی کو بنائی۔ کشتی تیار ہو گئی، تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آئی کہ جس وقت سیلاب کی ابتدا ہوگی تو اور تنور میں سے پانی نکلے گا۔ یہاں تو تنور سے مراد یہی روٹیاں پکانے والا تندور ہے۔ جب یہاں سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا اب عذاب آ رہے، تو اسی وقت اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو، اور جتنے تمہاری ضرورت کے حیوانات ہیں ان میں سے 2 یعنی ایک مذکر اور ایک مؤنث جوڑا، ان کو یعنی 2 فرد، ایک مذکر اور ایک مؤنث کشتی کے اندر سوار کر لینا۔ مومنوں کو سوار کر لینا، اپنے گھر والوں کو سوار کرنا۔ لیکن اہل کے لفظ میں یہ آ گیا الا ما من سبق علیہ القول، کہ جس کے اوپر قول سبقت کر گیا۔ اس بات سے یہی مراد ہے کہ جن کے مقدم میں ڈوبنا لکھا گیا ہے وہ نہیں بچیں گے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے اور جن کے مقدر میں بچنا ہے وہ بچ جائیں گے۔ وقت آ گیا، عذاب کی ابتدا ہوئی۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا۔ آسمان کی طرف سے کثرت کے ساتھ بارش شروع ہوئی، ایسا تھا کہ جیسے دھانے کھل گئے، اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے، زمین کی ہر طرف سے پانی پھوٹ رہا ہے، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، سیلاب دونوں طرف سے آ گیا۔ اور جس وقت سیلاب دونوں طرف سے آ گیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی تو تیرنے لگی، اور باقی لوگ جو ہے وہ ڈبکیاں کھانے لگے، ڈوبنے لگے۔ لیکن ان کے ڈوبنے کے یہاں کوئی تفصیل تو نہیں آئی، خصوصیت کے ساتھ صرف حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر ہے کہ جب یہ کشتی پانی میں تیرنے لگی تو بیٹا سامنے کہیں کھڑا تھا۔ حضرت نوح نے اس آخر وقت میں بھی اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا آجا، کافروں کے ساتھ نہ رہ، کافروں کی معیت اختیار نہ کر، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ لیکن وہ بیٹا سمجھا نہیں عذاب کی کیا نوعیت ہے، وہ سمجھا ایسے ہی بارش ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ کہا کہ ہمارا اس میں میری آس جو ہے نا پہاڑی سے ہے، میں کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، آخر کتنا پانی آ جائے گا، تو میں بچا لوں گا۔ لیکن حضرت نوح نے متنبہ کیا کہ اللہ کا عذاب ہے، معمول کے مطابق بارش نہیں ہے، جب اللہ کا عذاب آئے تو آج پہاڑ اس سے نہیں بچا سکے گا، بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے گا۔ تو یہ گفتگو ابھی آپس میں ہو رہی تھی کہ جو پہاڑوں کے برابر پانی کی موجیں اٹھ رہی تھی وہ باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور بیٹا بھی مغرقین میں ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ پھر حضرت نوح کی کشتی اور اس کے متعلق قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، وہ جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ آج کی جغرافیہ کی حیثیت سے بھی ایک پہاڑ ہے جس کا نام جودی ہے، عراق کے علاقے میں ہے۔ موصل کے علاقے کے آس پاس ایک علاقہ ہے جس کو جزیرہ ابن عمر کہتے ہیں، اور فرات اور دجلہ یہ 2 دریا عراق کے اندر بہتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی سلسلے سے نکلتے ہیں جو آرمینیا کے علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور تورات میں پہاڑوں کا نام ارارات آیا ہے۔ ارارات پہاڑی سلسلہ ہے، اس پہاڑی سلسلے میں ایک پہاڑی کی چوٹی ہے جس کو جودی کہتے ہیں۔ تو ارارات کے پہاڑوں میں جودی چوٹی کے اوپر حضرت نوح کی کشتی ٹھہر گئی۔ جب آسمان کی طرف سے پانی برسنا بند ہو گیا، زمین نے پانی چوسنا شروع کر دیا، تو پانی اترتے اترتے جس وقت نیچے گیا تو وہ کشتی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آ گئی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس امت کے اوائل یعنی پہلے لوگوں نے اس کشتی کے بعد اثار دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں 8ویں صدی عیسوی تک اس پہاڑ پر ایک معبد یعنی عبادت خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ بہرحال لوگوں کے اندر قدیم زمانے سے روایت چلی آئی ہے کہ نوح کی کشتی اس پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہری، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ
کا حکم ہوا نیچے اترنے کے متعلق، اللہ نے اپنی رحمت اور برکتوں کا ذکر فرمایا کہ آپ پر بھی ہوا اور آپ کے ساتھیوں پر بھی ہوا، لیکن ان کی نسل میں آگے جا کے کچھ ایسی جماعتیں پیدا ہوئی جو کافر ہو گئیں اور انہیں تھوڑی دیر تک فائدہ پہنچاؤں گا، اللہ نے فرمایا آخر میں انہیں بھی عذاب علیم ہوگا۔ تو حضرت نوح کے واقعے کی یہاں اختتام ہوا، اللہ رب العزت نے اس طرح حضرت نوح کا واقعہ بتایا اور آخر کا کچھ چلی تھی۔ اب 950 سال یا 1000 سال کی زندگی حضرت نوح کی گزری، تو ایک لغزش ہے جس کی نشاندہی قرآن کریم نے کی، اور نوح اس کو اتنا محسوس کرے گے کہ قیامت کے میدان میں جس وقت مخلوق نوح کے سامنے پاس جائے گی، درخواست کی گئی کہ آپ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کیجیے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، تو نوح اس وقت بھی اپنی لغزش کو محسوس کریں گے اور کہیں گے توبہ توبہ، میں نہیں جا سکتا۔ آج تو اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھے میں نے ایک دفعہ ایک ایسی بات اللہ سے پوچھ بیٹھا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ کی، میں تو آج سامنے نہیں جا سکتا، یعنی اس وقت تک یہ بات حضرت نوح کے دل و دماغ میں موجود رہی تھی۔ تو یہ کون سی بات تھی؟ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کہا اور اللہ نے فرمایا آپ میرے سے ایسی بات کا مت سوال پوچھیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو حضرت نوح اس کو بہت بڑی جسارت سمجھتے تھے، اور قیامت تک پھر وہ قیامت والے دن بھی وہ اللہ کے سامنے حاضری کو نہیں ہو سکے گی یہ سوچ کے کہ میں نے اللہ سے ایسی بات کیوں پوچھ لی۔ وہ اتنی چھوٹی، ہم تو ہمارے لیے تو چھوٹی لغزش ہے نا، کیونکہ ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، تو وہ اس لغزش کو بھی بہت بڑی لغزش سمجھیں گے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود کی طرف ان کے بھائی ہود، ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال، حضرت ہود نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، مگر جھوٹ گرنے والے مت ہو جاؤ، ان انتم الا مفترون، اور نہیں ہو تم مگر جھوٹ گرنے والے۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں مانگتا، میں تمہیں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یرسل السماء، بھیجے گا وہ تم پر بادل، علیکم، تم پر مدرارن، بہت برسنے والے، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور زیادہ کرے گا تمہیں اضروب قوت کی، تمہاری قوت کے ساتھ، ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم ہونے کی حالت میں پیٹ نہ پھیرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لائے نہیں، وما نحن بتارکی بآلہتنا، اور ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قولی کا، تمہاری بات کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور تم پر تو ہم نے ایمان لانا نہیں ہے، ان نقول الا اعتراک، نہیں کہتے مگر ہم یہ بات، تم الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر کوئی برائی پہنچا دی، کیونکہ تم انہیں برا کہتے تھے تو ہمارے معبودوں نے تمہاری یہ حالت کر دی۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں تمہاری ان باتوں سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، فکیدونی، بس تم تدبیر کر لو میرے لیے، جمیعاً سب مل کے بھی، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے جو نقصان پہنچانا ہے پہنچا لو، تم مجھے کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ حضرت ہود نے فرمایا، انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وہ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ، کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ پکڑنے والا ہے اس کو چوٹی سے یا پیشانی سے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تولوا، پھر اگر تم نے پیٹ پھیر لی، فقط ابلغتکم ما ارسلت بہ، تو تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تمہیں وہ پیغام جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الیکم، تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور خلیفہ بنائے گا میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا، ہم نے نجات دی ہود کو، الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جن کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، ونجیناہم، اور ہم نے انہیں نجات دے دی، من عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب سے۔ وتلک عاد، اور یہ عاد ہے جنہوں نے جحدوا بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ، نافرمانی کی اللہ کے رسولوں کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کی ہر سرکش ضدی کے حکم کی، واتبعوا فی ہذہ دنیا لعنۃ یوم القیامہ، پیچھے لگا دی گئی اس دنیا کے اندر بھی ان پر لعنت قیامت کے دن تک، الا آگاہ ہو جائیے، ان عادا کفروا ربہم، قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی، الا آگاہ ہو جائیے، بعد لعاد قوم ہود، عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم ہے ان کے لیے بہت دوری ہے، رحمت سے دوری ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا،
قال حضرت صالح نے فرمایا یا قوم یا میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ انشأکم من الارض، اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، واستعمرکم فیہا، اور آباد کیا تمہیں زمین میں، فاستغفروہ، اسی سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب سے جواب دینے والا ہے۔ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے، قوم سمود کہنے لگی، اے صالح، قد کنت فینا مرجوبا، تم ہمارے اندر امید کیے ہوئے تھے، قبل پہلے، هذا اتنہانا ان نعبد، اور اب تم ہمیں روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں اپنے معبودوں کی، ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادوں کے بھی معبود تھے، واننا لفی شک مما تدعون الیہ، بے شک ہم اس بات کی شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور مریب ہیں ہم اس میں، یعنی تردد میں، ہم اس بارے میں تردد میں ہیں۔ قال یا قومی، حضرت صالح نے فرمایا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، مجھے بتاؤ اگر میں اپنی رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، آتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف واقعتاً رحمت دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو میری کون مدد کرے گا، مجھے کون بچائے گا اللہ سے، ان اتیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، یعنی تم مجھے نبی تو مان نہیں رہے، لیکن اگر ایسا ہوا کہ واقعتاً میں نبی ہوں تو پھر کیا بنے گا تمہارا، فما تزیدوننی غیر تقصیر، نہیں بڑھاتے ہو تم مجھے خسارے میں ڈالنے کی، یعنی تم میرے اوپر خسارہ ہی بڑھا رہے ہو، فما تزیدوننی غیر تقصیر، کہ اس طرح تم میرا نقصان ہی کرو گے، یعنی تم، مجھے اللہ نے اپنی طرف سے نبوت عطا کی ہے، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کی پکڑ سے مجھے تم بچا نہیں سکتے، تم تو میرا نقصان ہی کروا دو گے۔ انہوں نے کہا یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ، اے میری قوم، حضرت صالح نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، یہ تمہارے لیے نشانی آئی ہے، فذروھا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، یہ کھاتی پھرے گی اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، تم اسے غلط نیت سے ہاتھ مت لگانا، اگر ایسا کرو گے فیأخذکم عذاب قریب، تو تم پر جلدی آنے والا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے نیت خراب تھی، فاقروھا، انہوں نے کوچے کاٹ دی اس اونٹنی کی، فقال، تو حضرت صالح نے فرمایا اچھا ایسا کیا ہے تو تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک انتظار کر لو، دنیا سے فائدہ حاصل کر لو، پھر تم پر عذاب آئے گا، ذالک وعد غیر مکذوب، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہوگا جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا، تم نے اللہ کی نشانی کا اس طرح نقصان کیا اس کا۔ فلما جاء امرنا، اللہ فرما رہے ہاں جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے نجات دی صالح کو، والذین آمنوا معه، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، انہیں برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوت والا ہے، زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ہولناک عذاب نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، بس وہ ہو گئے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل گھرے ہوئے، کألم یغنوا فیہا، کبھی گویا کہ وہ اس گھروں میں آباد ہی نہیں تھے، الا آگاہ ہو جو، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی، الا آگاہ ہو جو، بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے بہت دوری ہے۔ تو یہاں واقعات کے سلسلے میں حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کا واقعہ آیا، قوم عاد کا، اور اگلے رکوع کے اندر قوم صالح کا واقعہ ہے، حضرت صالح کا یعنی قوم سمود کا۔ یہ واقعات اپنی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں گزرے ہیں، اس لیے ان کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے جس کی مزید یہاں وضاحت کی ضرورت ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو دہرا رہے ہیں کیونکہ یہی حال تھا اس وقت مشرکین مکہ کا جو سرور کائنات کے مخاطب تھے۔ ان واقعات کے ساتھ ان کو نصیحت کرنا مقصد ہے کہ جیسا حال ان کا تھا آج تمہارا بھی ویسا ہی ہے، اس لیے تم سنبھل جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہوگا۔ سرور کائنات یہ صحیح اور سچے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے، جبکہ آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے تو یہ آپ کے لیے دلیل نبوت ہے، اور انبیاء کی طرف سے دعوت توحید کا تسلسل بھی یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ انبیاء کے مخاطبین جس قسم کے اشکالات کرتے تھے ان کا ذکر آ جاتا تھا، جس سے مشرک عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات ان کے تھے، تو سمجھانے کے لیے ترغیب اور ترہیب کے طور پہ ان واقعات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ قوم عاد قوم عاد کا مختصر تعارف دیکھ لیں کہ یہ 2 قومیں عرب کے اندر تھی، قوم عاد بھی اور قوم سمود بھی عرب میں تھی، بلکہ سمود بھی عاد ہی کی کوئی شاخ ہے، جس طرح سے مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم میں متعدد جگہ ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قوم عاد بہت ہی ڈیل ڈول والے تھے، بڑے جسیم، بہت قوت والے لوگ تھے، ان کا یہ نعرہ تھا من اشد منا قوہ، کہ ہم تو بڑی قوت والے ہیں، اور ان کا دماغ اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بھائی کو ہود کو بھیجا، یعنی اس قوم کی طرف انہی میں سے ایک فرد کو بھیجا جس کے حالات اور عادات سے ہر طرح سے یہ واقف تھے، مزاج اور لسان کی کوئی اجنبیت نہیں تھی،
زبان کی، مزاج کی، جس طرح سے اپنی قوم کا فرد قوم کو سمجھا سکتا ہے، پرایا آدمی نہیں سمجھا سکتا. تو اس لیے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود کو بھیجا گیا. حضرت ہود نے پھر ان سے یہ ان کو سمجھایا، پھر انہیں کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا. اور جس وقت انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم عذاب آیا. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ حاقہ میں، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر، کہ 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر آندھی کی شکل میں چلتے رہے، اور ان کے اندر بجلی کی کڑک بھی تھی، اور ان کے اوپر اس طرح کا عذاب رہا. بادل آئے لیکن وہ تیز کڑک کے ساتھ آئے، سخت ہوا آئی اور اٹھا اٹھا کر ان کو پٹک پٹک کر زمین پر مارتی رہی. اور یہ کتنے دن تک رہا؟ الامان والحفیظ، 7 راتیں اور 8 دن تک. تو یہ قوم عاد پر عذاب آیا جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے. پھر قوم صالح کا ذکر ہوا کہ ہم نے صالح کو بھیجا قوم سمود کی طرف. ان کا بھی نظریہ خراب تھا، بدعقیدہ تھے، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو باقی قوموں نے اپنے نبیوں کو دیا، اور ان پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آیا کیونکہ انہوں نے معجزہ طلب کیا. پہلے انہوں نے کہا مانیں گے نہیں، ہاں مانیں گے تب کہ یہ پہاڑ ہے ادھر سے اونٹنی نکال دے، گھاون اونٹنی ہو. ابھی ایسا تو نہیں ہوتا نا، پتھروں سے کہاں سے اونٹنیاں نکلتی ہیں. لیکن جب اللہ نے معجزہ دکھانا ہو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے معجزہ دکھایا، اونٹنی پتھر سے نکلی، پتھر سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس کو نکال دیا. لیکن یہ اونٹنی حضرت صالح نے فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرنا. اور یہ اللہ کی نشانی ہے، اچھی خاصی بڑی تھی، جسم والی تھی، پانی زیادہ پیتی تھی. تو حضرت نوح نے فرمایا ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم قوم کے لوگ، اور اس کو نقصان نہ پہنچاتا. مگر انہوں نے صبر نہیں کیا اور حضرت صالح کی بات ہی مانی. سکیم لڑائی، اور ایک آدمی تھا جس کا نام ملتا ہے قزار، اس نے حملہ کیا اور اونٹنی کی کوچے کاٹ دی. اور قرآن میں ایک جگہ اس کو ذکر کیا گیا، اس باعث اشقاہ، کہ وہ بدبخت تھا قزاز. جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت صالح نے کہا آپ 3 دن تک مہلت ہے، 3 دن کے اندر جو کچھ کھانا پینا ہے کھا لو، کچھ نفع اٹھانا ہے اٹھا لو، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. دیکھو پیشن گوئی کر دی، این پیشن گوئی کے مطابق عذاب آیا. جب عذاب آیا تو اس میں صرف کافر ہلاک ہوئے، مومن ہلاک نہیں ہوئے. یہ ایک واضح دلیل تھی کہ واقعہ جو پیش آیا اللہ کے عذاب کے طور پر آیا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں. اگر اتفاقی ہوتا تو مومن بھی شہید ہوتے، مومن بھی اس میں مر جاتے. لیکن یہ زلزلہ تھا اور اوپر سے کوئی کڑک تھی، تیز بجلی کے ساتھ تھی، زلزلہ بھی تھا، اور یہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ رہ گئے، نیز تو نابود ہو گئے. تو فرمایا خبردار سمود نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور دوری ہے سمود کے لیے، یعنی سمود پھٹکارے گئے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کفر کی وجہ سے. تو یہاں مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ قوم نہیں رہی، رہنا تم نے بھی نہیں ہے، اپنے نبی کی نافرمانی مت کرو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر، قالوا سلاما، یعنی ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا سلام. حضرت ابراہیم نے کہا سلام، یعنی وعلیکم السلام. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور بس حضرت ابراہیم نے دیر نہ کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے آئے، کیونکہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے. فوراً گئے، بچڑا تیار کروایا، مہمان نوازی کی. فلما رأى أيديهم، پھر جب دیکھا ابراہیم نے کہ ان کے ہاتھ لا تصل إليهم ناكرهم، بچڑے کی طرف نہیں جاتے، وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں، یعنی اوپرا سمجھ رہے ہیں کھانے کو، کیونکہ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق ہوتے، کھاتے پیتے تو نہیں ہے. جب انہوں نے سمجھا کہ یہ نہیں کھا رہے، وأوجس منهم خیفہ، تو دل میں محسوس کیا خوف. جب دل میں محسوس کیا خوف، فرشتے سمجھ گئے حضرت ابراہیم ڈر رہے ہیں. قال، کہا لا تخف، مت ڈریے، انا ارسلنا الى قوم لوط، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے قوم لوط کی طرف، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی ہم دینے آئے ہیں عذاب. اللہ رب العزت نے ان کی طرف جب عذاب بھیجا قوم لوط کی طرف، فامرأته قائمہ، میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان تھی رشتہ داری. ایک ہی وقت میں ایک شہر میں حضرت لوط نبی تھے اور ایک وقت میں ایک ہی شہر میں حضرت ابراہیم نبی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی ہم جنس پرست میں مبتلا، مرد مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. تو یہ آئے تھے ان کو خوشخبری، ان پر عذاب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر، اور لیکن اسی دوران یہ آئے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری دینے اولاد کی. اچھا جی، یہاں جب حضرت ابراہیم کے متعلق ابھی عرض کیا کہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یہ اندر گئے اور جا کے ایک بھنا ہوا بچڑا جسے ہم کہتے ہیں روسٹ، کو لے کر آئے. جب دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہے، یہ تو ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم کے دل میں تھوڑا خوف آیا. اللہ رب العزت نے اپنے ان کے جو اللہ کے فرشتے تھے انہوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ مت گھبرائیں، آپ کو ہم کوئی نقصان نہیں دینے آئے، ہم آئے قوم لوط کی طرف. اچھا جی، وامرأتہ قائمہ، حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، فضاحکت، وہ ہنس پڑی. وبشرناها باسحاق، جب ہم نے بشارت دی اسحاق کی. تو حضرت ابراہیم کی طرف یہ جو فرشتے آئے تھے بشارت لے کر آئے تھے، کس کی؟ یہ بشارت لائے تھے اسحاق کی، کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا.
वमिन वरा इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद फिर लड़का होगा जिसका नाम याकूब होगा। अब हजरत इब्राहिम बूढ़े, बीवी बांझ, तो समझ नहीं आई ये चीज। फ़कालत या वही लता, बीवी ने कहा हाय मेरी खराबी। इसके मुताले में मैंने एक चीज पढ़ी कि जैसे औरतें अपने सर, अपना हथेली पकड़ के दाएं हाथ की जो हथेली वाला हिस्सा होता है उसे माथे पे मारती है ना, ऐसे हजरत इब्राहिम ने की बीवी ने अपना हाथ माथे पे मारा और कहा हाय खराबी, आली तू, मैं जनूंगी लड़का, व अना अजूज, मैं तो बांझ हूँ, मैं बुढ़िया हूँ या बांझ हूँ, वहाद अली शेखा, और ये मेरा जो शौहर है ये शेखा, ये तो बूढ़ा है। इन हाजा लशैउन अजीब, ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो कालू अताजबीन, फरिश्ते बोले कि आप ताजुब करती हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर, रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत पर, बरकातहू, अल्लाह की बरकतों पर, अलैकुम अहलल बैत, जो आपके घर वालों पर हुई या तुम पर हुई ए घर वालों। तो ये तो अल्लाह की शान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो तारीफ किया हुआ है, बुजुर्गी वाला है। तो बस हाँ, अल्लाह ने फैसला कर लिया आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको क्या देंगे, लड़का देंगे जिसका नाम इसहाक होगा, फिर याकूब होंगे। अच्छा जी, फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउ, जिस वक्त हज़रत इब्राहिम से डर दूर हो गया। किस चीज का डर दूर हो गया? कि भाई ये लड़के, ये जो हैं ये फरिश्ते हैं मेहमान, क्योंकि फरिश्ते आए थे लड़कों की शक्ल में। वजाअतुल बुशरा, और इनके पास बशारत आ गई। युजादिलुना फी कौमि लूत, तो हमारे साथ झगड़ा करने लगे लूत की कौम के बारे में। झगड़ा से मुराद है बात करना। कुरान में झगड़े का लफ्ज जहाँ है उससे मुराद वो नहीं है कि झगड़ा करना, जैसे हमारे यहाँ ये झगड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है झगड़ने के लिए। यहाँ मुराद है गुफ्तगू करने लगे कि भाई आप कौम लूत की तरफ क्यों जा रहे हैं, कि आपने हमें तो बता दिया कि आप कौम लूत की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों? इन्ना इब्राहिम अला हलीम अव्वाहुन मुनीब, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की बहुत कुरान में बड़ी ज्यादा तारीफात की। हजरत यहाँ भी फरमाया कि हमारे बंदे इब्राहिम बहुत हलीम बुर्दबार थे, अव्वाह बहुत आहें भरने वाले थे, क्योंकि हजरत इब्राहिम अकेले थे, याद रखिएगा। हजरत इब्राहिम ने घर छोड़ा, औलाद छोड़ा, घर छोड़ा, माँ बाप छोड़े, ऐशो इशरत छोड़ी, कौम छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, तो दोस्त अहबाब छोड़ दिए, तन्हा रह गए थे, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया, खलीलुल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। उस वक्त में ये कलमा था इनकी कौम का। तो हजरत इब्राहिम बुर्दवार थे, बहुत आहें भरने वाले थे, और मुनीब थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। या इब्राहिम आरिज अन हाजा, इब्राहिम इस बात को छोड़ दें, कहा इस बात को छोड़ दें, इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, बेशक आपके रब का हुक्म आ गया, व इन्नहुम आतीहिम, क्या उनके पास आ गया, अजाब अजाब। इन्ना इब्राहिम, बेशक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलीम बुर्दबार है, अवाहुन आहें भरने वाले हैं, मुनीब रुजू करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम से फरिश्तों ने कहा आप इस बात को छोड़ दें, इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, आपके रब का बस हुक्म आ गया, व इन्नहुम आतीहिम, कि आएगा उनके पास अजाब, गैर मरदूद, जो अब टलने वाला नहीं है, इनके पास, कौम लूत के पास। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, फिर आए यही फरिश्ते किसके पास? हजरत लूत के पास। सी अबिहिम, गम में डाल दिए गए वो उनके आने की वजह से, क्योंकि हजरत लूत की कौम में थी हम जिन्स परस्ती। जब ये लड़कों की शक्ल में आए, हजरत लूत परेशान हो गए कि मेरी कौम को पता चल गया कि अब मेरे पास लड़के आ गए, तो वो तो बदफेली करने के लिए आएंगे, और वो हजरत इब्राहिम को मजबूर कर देते थे, हजरत इब्राहिम हजरत लूत पर गलबा हासिल कर लेते थे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनके आने की वजह से परेशान हो गए। वज़ाक़ बिहिम ज़रअन, दिल तंग होने लगे उनकी वजह से। वक़ाल हाज़ा यौमुन असीब, और कहा हजरत लूत ने कि मेरे पर तो बहुत सख्त दिन आ गया है, मेरी तो आजमाइश आ गई है, कौम ने हटना नहीं। और बीवी ने ना, बीवी भी हजरत लूत की ऐसी थी जिसने, जो अपनी कौम के साथ मिली हुई थी, उन्होंने पूरी कौम में मशहूर कर दिया कि, बता दिया कि ये आए हैं हजरत लूत के पास मेहमान, और वो लड़के हैं, तुम आ जाओ, और जो तुम्हें अपना गलत फील करना है वो कर लो। वजा वजाअहु कौमुहु, आ गई उनके पास उनकी कौम। अच्छा जी, ये कौम आ गई, हजरत लूत की कौम आ गई, युहराऊन इलैहि, और भगाए जाते थे वो इनकी तरफ। क्या मतलब भागाए जाते थे? यानी भाग कर आ रहे थे वो हजरत लूत की कौम की तरफ, ताकि अपना गलत फील करें। वमिन कब्लु कानू यामलून सय्यात, और इनसे कबल भी वो बदकारियां किया करते थे।
قال یا قومی، حضرت لوط نے فرمایا اے میری قوم. حضرت لوط نے اپنی تو کوشش کرنی تھی نا، ریکویسٹ جسے کہتے ہیں نا، دردمندانہ درخواست کیا، میری قوم ہا اولائی بنات یہ ہے میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم یہ تمہارے لیے حلال بھی ہیں اور تمہارے لیے پاک بھی ہیں، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی نیک چلن آدمی نہیں کہ سارے ہی اس بات پر مصر ہو مت ایسا کرو. قالو وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یہ حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہنے لگے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، وانک لتعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں کہ ہماری کیا چاہت ہے. حضرت لوط نے فرمایا قال، حضرت لوط نے دعا کی، بڑی یہ بھی ان کی درخواست تھی اللہ سے، اور ایک نا دل کی کیفیت تھی، کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں ٹھکانہ لے لیتا کسی مضبوط سہارے کے پاس، کہ آج میں کیا کروں، جیسے بے بس والی کیفیت ہے، بے بسی والی. اب وہاں وہ مہمان تو ساری چیز دیکھ رہے تھے. روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے مہمانوں کو انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور قوم کے لوگ دروازہ بجا رہے ہیں اور انہوں نے اندر ان سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے مت رسوا کرو، تم لوگ چلے جاؤ، اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے. اب اندر حضرت لوط بھی ہیں اور فرشتے بھی ہیں. حضرت لوط کو لگ رہا ہے کہ یہ لڑکے ہیں اور فرشتے سب دیکھ رہے تھے. یا لوط، انہوں نے کہا اے لوط. اب یہاں کون بولے؟ فرشتے. انہوں نے کہا لوط انا رسول ربک، سن لو کہ ہم تو آپ کے رب کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں. رسولو کا مطلب پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی ہم فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ آپ کی طرف نہیں پہنچ سکتے. فاسری باہلک بقطع من اللیل، آپ راتوں رات جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کے وقت چلے جائیں. ولا یلتفت منکم احد، ایسے جانا ہے کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا امرأتک، آپ کی بیوی مت جائے. کیوں نہیں جائے؟ انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک اس عورت کو پہنچنے والا ہے وہی عذاب جو ان لوگوں کو پہنچے گا جو آپ کی قوم کے ہیں. ان موعدہم الصبح، بے شک ان لوگوں کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح وقت کا وقت قریب نہیں ہے؟ یہ جو فرمایا گیا نا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا کہ آپ اتنی دیر کیوں ہے عذاب میں، ہم نے رات نکلنا ہے یہاں سے، پھر ہم جائیں گے، صبح ان پر عذاب آئے گا. تو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کیا صبح قریب نہیں ہے، آ جائے گا عذاب. فلما جاء امرنا، اللہ فرما رہے ہیں اور جس وقت ہمارا حکم آیا، جس وقت ہمارا عذاب آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا. یعنی بستی اوپر لے کے گئے حضرت فرشتے جو عذاب دینے والے تھے، اور اوپر لے جا کے وہ بستی کو الٹ دیا، اوپر والے نیچے، نیچے والے اوپر. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے، تہ بتہ کنکر. مصومۃ عند ربک، جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی ان پہ نشان لگے ہوئے تھے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستیاں ان ظالموں سے دور نہیں ہیں. تو حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا اس رکوع میں واقعہ تھا. اور حضرت ابراہیم کا یہ جو حضرت ابراہیم کا جو علاقہ تھا اس سے متصل حضرت لوط علیہ السلام کا بھی علاقہ تھا، تعلق بھی تھا، قریبی رشتہ داری تھی، بھتیجے تھے حضرت لوط حضرت ابراہیم کے. اور عراق کے علاقے سے ہجرت کی تھی نا جب حضرت ابراہیم نے، تو حضرت لوط کے ساتھ ہی کی تھی. حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو اپنی بستی سے 12 میل دور ایک مرکز میں ٹھہرایا تھا. وہیں سے کچھ میل دور ایک مرکز تھا جس کا نام صدوم تھا. یہ بہت بڑا علاقہ تھا، شہر تھا، وہاں تھے یہ حضرت لوط، اور اس کے آس پاس بہت ساری بستیاں تھیں. تو اسی کا ذکر کیا گیا کہ اس بستی پر، صدوم کی بستی پر اس طرح پھر عذاب آیا. فرشتوں کی مہمان نوازی کی حضرت ابراہیم نے، اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی. وہاں سے وہ گئے فرشتے عذاب لے کر قوم لوط کی طرف. وہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں گئے تھے حضرت لوط کے گھر. لوط نے جب اپنے دروازے پر اس قسم کے نوجوان اور خوبرو لڑکے دیکھے تو انبیاء کو تو بہت اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں نا، تو مہمان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن حضرت لوط نہیں ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ برا بھلا کیا جائے گا اور ان کو نقصان پہنچایا جائے گا. اس نقصان کے ڈر سے حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، ورنہ تو وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے جیسے حضرت ابراہیم تھے، اور یہ تو ان کے تھے بھی بھتیجے. اچھا، یہ جب آپس میں قوم کے درمیان اور قوم لوط کی اور حضرت لوط کے درمیان بات ہو رہی ہے تو فرشتوں نے تسلی دی. جب اتنی عاجزی دیکھی تو فرشتے بول پڑے، کہنے لگے آپ ہمیں کچھ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا لڑکے ہیں؟ ہم تو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے ہیں. آپ فکر نہ کریں، یا آپ تک نہیں پہنچ سکتے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس وقت فرشتوں کے تصرف سے جتنا ہو سکا تھا سب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو تصرف کا اختیار دیا، اور انہوں نے سب کو اوندے کر دیا. اور حضرت لوط کو انہوں نے کہا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں، آپ کی بیوی نہیں جائے گی کیونکہ وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے. اس کا انشاءاللہ سورۃ تحریم کے اندر بھی آئے گا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی، حضرت نوح کی،
اور حضرت لوط کی بھی. حضرت نوح اور حضرت لوط دونوں کی بیویاں جو تھی نا کافرہ تھی، اور اس کے مقابلے میں فرعون کی بیوی دیکھیں آسیہ، وہ جو ہے وہ نیک تھی. تو اللہ رب العزت نے ان دو آپ کے سامنے جو رکوع پڑھا، اس میں حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بستیوں کا اور ان پر جو عذاب آیا حضرت لوط کی قوم پر اس کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم کو جو خوشخبری دی گئی اس کا. اب ہے حضرت شعیب. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب کی قوم نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. آپ کے سامنے جب میں نے یہ سورت شروع کی، آج جو پارہ شروع کیا، تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وجہ تھی ان پر جو عذاب آئے، اور یہ جو ان کے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے قوموں کے، کہ آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. کیونکہ جب آپ سورہ ہود پڑھتے تھے اور اس پر واقعات اور ان کے عذاب، تو آقا اس کی فکر کرتے تھے اس غم کی وجہ سے کہ اچھا قوموں پر ایسے عذاب آئے، فکر کی وجہ سے میری قوم کا کیا بنے گا. آقا کی داڑھی میں کچھ بال سفید آ گئے، تو حضرت نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی میں کچھ گنتی کے بال سفید ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا. تو یہ دیکھیں انبیاء کے سلسلے واقعات چل رہے ہیں. اب یہاں واقعہ حضرت شعیب کا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال، ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں. وانی خاف علیکم عذاب محیط، اور تم پر محیط دن کا عذاب آ جائے گا اگر تم یہی ناپ تول میں کمی کرتے رہو گے. محیط کا مطلب ہے ایسا عذاب جو تمہارے احاطہ کر لے گا. ویا قوم، یہ میری قوم، اوفوا المکیال، پورا کیا کرو ناپ تول کو، والمیزان، ناپ کو اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس، اور گھٹا کر نہ دیا کرو لوگوں کو اشیاءہم، ان کی چیزیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد مت پھیلایا کرو. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کے حکم کے مطابق تمہارے پاس جو بچ رہے وہ بہتر ہے. کم بھی بچے تو بہتر ہے، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ حلال ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان تو نہیں ہوں. قالو، اب یہاں انہوں نے جواب دیا، بولے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ، تمہاری نمازیں، تأمرک، تمہیں یہی حکم دیتی ہیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں روکو ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں سے، او ان نفعل فی اموالنا، یا تمہاری نمازیں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں جو کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں، ہم اسے چھوڑ دیں. انک لانت الحلیم الرشید، بے شک آپ تو بڑے بردبار تھے، نیک چلن تھے. قال یا قومی، حضرت شعیب نے کہا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینہ، اچھا مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اچھے طریقے سے رزق حسن دیا. وما اريد ان اخالفکم، اور نہیں ارادہ کرتا میں مخالفت کروں تمہاری، الی ما انہاکم عنہ، اس کام کی طرف سے میں تمہیں جس سے روکتا ہوں. میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں اس کی مخالفت نہیں کرتا. ان اریدو، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں، الا الاصلاح، کہ درستگی ہو جائے. مستطاعت، جتنی میں کر سکوں، میں چاہتا ہوں حالات درست ہوں، تمہارا عمل درست ہو، جتنا میں کوشش کر سکوں تمہارے عمل کو درست کرنے کی. اور فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اور یہ توفیق بھی مجھے کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. علیہ توکل، تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، والیہ انیب، اسی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. ویا قومی، حضرت شعیب کی قوم نے کہا، لا یجرمنکم شقاقی، حضرت شعیب نے فرمایا اے میری قوم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں میری ضد اس بات پر کہ پہنچ جائے تمہیں اسی طرح کا جس طرح کا پہنچا قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح. یعنی اگر تم میری بات میں اسی طرح ٹالتے رہو گے تو جیسے قوم نوح پر عذاب آئے، قوم ہود پر آئے، قوم صالح پر آئے، تم پر بھی آ جائے گا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کے تو حالات تم سے دور نہیں ہیں، کیونکہ حضرت شعیب سے پہلے جو قوم تھی قوم لوط ہی تو تھی جن پر عذاب آیا. تو کہا ان کے تو حالات تم سے کوئی دور نہیں ہے، ان پر بھی عذاب آیا، تم جانتے ہو. واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان ربی رحیم ودود، میرا رب تو بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. قالوا، وہ کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیر مما تقول، ہم بہت ساری باتیں ہیں، باتوں میں سے جو آپ کرتے ہیں نہیں سمجھتے. بہت ساری باتیں جو آپ نے کی ان میں سے اکثر تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے اندر بہت کمزور ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارے خاندان کی ہمیں رعایت نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کرتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر کوئی غلبہ پانے والے نہیں ہو. قال یا قومی، اے شعیب نے کہا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ سے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور بنایا تم نے اس اللہ کو پس پشت ڈالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم میرے خاندان کو حیثیت دے رہے ہو.
اور تم نے اللہ کے حکم کو پس سے پش ڈال دیا. ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب احاطہ کرنے والا ہے ان کاموں کا جو تم کرتے ہو. ویا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کر لو جو تم نے عمل کرنا ہے اپنی جگہ پر اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ من یاتیہ عذاب، کس کے پاس آئے گا ایسا عذاب، یخزیہ جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، ان قریب تم جان جاؤ گے کون جھوٹا ہے. ورتقبوا، بس تم انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جاء امرنا، ولما جاء امرنا، اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری بات ہوئی ہے. ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو نجات دے دی ہم نے شعیب کو، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. انہیں کس نے پکڑ لیا؟ صیحہ، کڑک نے. جیسے آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا، بعض لوگوں پر زلزلے کا عذاب آیا، بعض قوموں پر آیا اوپر سے کڑک کا، بجلی کا، اور ان پر آیا تھا کڑک بھی تھا، کڑک تھا، صیحہ چیخ تھی. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے ملے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی ایسے گھروں میں آباد ہی نہیں تھے. آگاہ ہو جائے، الا آگاہ ہو جائے، بعد لمدین کما بعدت ثمود، دوری ہے رحمت سے مدین والوں کے لیے جیسے دوری تھی رحمت کی سمود، قوم سمود سے، جس کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے. واقعات کے سلسلے میں یہ حضرت شعیب کا واقعہ ہے، سورہ اعراف میں مفصل آپ کے سامنے ذکر ہوا. ان واقعات کے بہت سارے اجزاء تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے توحید کی دعوت دی تمام انبیاء نے اسی طرح سے دی، عذاب سے ڈرایا تمام نبیوں نے اسی طرح، ان کی قوموں نے اسی طرح جواب دیا جیسے یہاں گزرا. جیسا کہ گزشتہ رکوع میں قوم لوط کا ذکر آیا تو ان کے کفر و شرک کے ساتھ ان کی بد اخلاقی کو بھی ذکر کیا گیا تھا، جس میں وہ مبتلا تھے کہ انہوں نے حضرت لوط کو کس طرح بد اخلاقی سے جواب دیا. یہ جو حضرت شعیب ہیں ان کے بارے میں ایک لفظ یاد رکھیے گا، ان کے متعلق آتا ہے یہ خطیب الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے خطیب. انبیاء میں خطبہ اور تقریر کے لحاظ سے ان کو امتیازی شان حاصل ہے. جتنی انہوں نے جگر سوزی کی، جتنا اچھے سے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا، قوم آگے سے ان کا اتنا ہی مذاق اڑاتی. مذاق اس طرح اٹھاتی جس طرح سے بد دین لوگوں کی عادت ہوتی ہے، منہ پہ داڑھی تو داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں نماز کا، کوئی زکات دیتا تو زکات کا. تو انہوں نے بھی حضرت شعیب کے انداز گفتگو کا، اللہ کی طرف بلانے کا اور نماز کا مذاق اڑایا. کیا کہا؟ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے. کیوں انہوں نے نماز پر کہا؟ کیونکہ حضرت شعیب بہت عبادت گزار تھے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے ہمیں طریقوں سے روک دیں. پھر آپس میں جو ان کی گفتگو تھی، جو تکلم تھا، صرف یہ کہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. لیکن ولما جاء امرنا، جس وقت ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آ گیا، ہم نے شعیب کو نجات دی اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے سبب، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا کڑک نے. تو کڑک کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. جس طرح سے بجلی کڑکا کرتی ہے، اسی طرح سے کوئی ہیبت ناک حالات پیدا ہوئے جس کے ساتھ وہ منہ کے بل گر گئے اور سارے کے سارے اپنی بستی میں ہلاک ہو گئے. جو بہت زور دکھایا کرتے تھے، جوش دکھایا کرتے تھے، آج اس طرح بے نام و نشان ہے، کألم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہ اپنے گھروں میں آباد ہی نہیں تھے. الا بعد لمدین، دوری ہے مدین کے لیے، پھٹکار ہے مدین کے لیے، لعنت ہے مدین کے لیے، ملعون ہو گئے، ملعون ہو گئے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، جس طرح سمود ملعون ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. تو یہاں تک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم، قوم لوط، قوم صالح، قوم نوح اور قوم شعیب ان کے حالات گزارے. اب ہے حضرت موسیٰ اور فرعون ان کا واقعہ. اور حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہی بیان کیا ہے قرآن میں، اور بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بڑے اجزاء اس کے مختلف، بعض جگہوں پہ کس انداز سے، بعض جگہوں پہ کس انداز سے. اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتن، اپنی نشانیاں دے کر، و سلطان مبین، واضح دلیل دے کر، فرعون کی طرف، ملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف. فتبعوا امر فرعون، ان لوگوں نے اتباع کی فرعون کے حکم کی. وما امر فرعون برشید، جبکہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا قیامت کے دن. وأوردہم النار، اور پھر ان کو آگ میں جھونک دیا جائے گا. وبئس الورد المورود، اور جہنم بری گھاٹ ہے جس پر ورود ہوگا ان کا، جس پر سے گزارے جائیں گے. واتبعوا
فی ہادہ لعنۃ و یوم القیامہ، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت پڑے گی۔ بئس الرفق المرفود، دیکھو کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ ذالک من انباء القری، اے نبی یہ کچھ بستیوں کے قصے تھے، نقص علیک جن کو ہم نے آپ پر پڑھا، منہا قائم و حسید، ان میں کچھ اب تک قائم ہے اور کچھ مٹ گئے، یعنی کچھ کے نام و نشان عذاب کے باقی ہیں اور کچھ تو بالکل نام و نشان بھی مٹ گیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے ہی اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ وما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون، پھر جب آپ کے رب کا حکم آیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے کچھ کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا۔ وما زادوہم غیرہ، اور نہیں ان پہ وما زادوہم غیر تتبیب، اور جو ان میں اضافہ ہوا وہ صرف ہلاکت کا تھا، اس کے علاوہ ان میں کسی خیر کا اضافہ نہیں ہوا، نہیں بس عذاب آیا تو پھر ہلاکت کا اضافہ ہوا۔ وکذالک، اسی طرح اخذ ربک، آپ کے رب نے پکڑنا ہے، اذا اخذ القری، جس وقت وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، یعنی آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اور وہ بستیاں ظالم ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک ان کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ ان فی ذلک الآیہ، ان تمام واقعات میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، عذاب الآخرہ، ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ ذالک یوم مجموع، یہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، یہ ساری قومیں جمع ہوں گی، آخرت تک قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ بھی جمع ہوں گے، جو آ کے چلے گئے وہ بھی جمع ہوں گے۔ ذالک یوم مشہود، یہ تو حاضری کا دن ہی ہے، سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ وما نؤخرهم الا لاجل معدود، اس دن کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یوم یاتی، جب وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہ شقی، اس دن بعض تو نیک بخت ہوں، بعض تو بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، جو ہوں گے بدبخت، ففی النار، وہ تو ہوں گے جہنم میں، لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں چیخیں گے چلائیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات، اور جب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر جو آپ کے رب چاہے گا، اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ فرمایا اور کہ جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جن کے لیے آپ کا رب چاہے۔ عطا ان غیر مجزوز، یہ آپ کے رب کی ایسی عطا ہے جو منقطع ہونے والی نہیں۔ فلا تکو فی مریا، سو اے لوگو تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو، مما یعبد ہؤلاء، جس کو پوچھتے ہیں یہ لوگ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ پوچھتے ہیں ان کو جن کو پوجا ان کے آباء و اجداد نے ان سے پہلے، یہ بھی انہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور البتہ ہم بھی ان کو پورا پورا دیں گے ان کا حصہ، اس حال میں کہ ان سے کم نہیں ہوگا، انہوں نے بھی جیسے کیا ان کے اعمال میں بھی ان کو ویسا ہی دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی بات نہ ہو چکی ہوتی، اگر آپ کے رب کی طرف سے آخرت کی بات پہلے سے طے نہ ہوئی ہوتی، لقضی بینہم، تو قیامت آتی ان میں فیصلہ ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ، بے شک یہ کافر اس بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، اور فرمایا کہ بے شک سارے کے سارے البتہ ایسے ہیں جن کو تیرا رب ان کے اعمال کی پورا پوری جزا دے گا، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِیمْ، پس آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تابا، اور جو لوگ بھی تابا توبہ کر لے معاک آپ کے ساتھ، فلا تطغوا، پھر وہ حد سے تجاوز نہ کریں، انہ بما تعملون بصیر، تو اللہ بھی ان کے اعمال کو دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ مائل ہوں تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، پھر تمہیں بھی آگ چھو لے گی، فتمسکم النار، یہاں اللہ خطاب ہم سے کر رہے ہیں، آیات اگرچہ نبی علیہ السلام پر اتری، کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اے نبی آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ توبہ کر لیں گے تو بے شک ان پر، اور پھر وہ زیادتی نہ کریں تو اللہ ان کے عملوں کو جانتا ہے، اور نہ مائل ہوں تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، پھر انہیں اگر آپ لوگ مائل ہوں گے تو آپ کو بھی آگ پہنچے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، پھر اللہ سے بچانے والا نہ کسی کا کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ پھر فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفم من اللیل، اور رات کے مختلف حصوں میں، کیونکہ جب کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے نا تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
نیکیوں کی طاقت برائیوں کی طاقت سے زیادہ ہے. جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی. اتنی نیکیاں کریں، میں کہتی ہوں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ آپ کو برائی کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. ذالک ذکر للذاکرین، اور یہ بات یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. بس بھی صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کے اجر کو. فلولا کان من القرون، کیوں نہ ہوئی ان جماعتوں میں سے جو تم سے گزری، اولو بقیہ، سمجھدار لوگ. یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے کی قوموں میں اہل حق ہوتے، ینہون عن الفساد، جو فساد سے روکتے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی. ہم نے قوم نوح کے واقعے میں پڑھا، آج ہی پڑھا، بھی پڑھا، 999 سال تبلیغ کی اور ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت کم. کیا آیا؟ بہت کم. اور اللہ رب العزت انشاءاللہ ہم 27ویں پارے میں پڑھیں گے، قوم لوط پر جب عذاب آیا تو صرف ایک گھر والے ایمان لائے تھے، باقی سب عذاب میں شامل ہوئے. تو دیکھیں نبیوں کی تبلیغیں اور ان کے حوصلے دیکھیں کہ وہ اتنے عرصے لگے رہے لیکن اپنے مشن سے نہیں ہٹتے تھے. ہم تھک جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں ہونا چاہیے تھے نا کوئی عقل والے، مگر تھوڑے تھے. واتبع الذین ظلموا، لیکن ظالم لوگوں نے ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، لیکن ظالم لوگ اپنی عیش میں پڑے رہے اور وہ مجرم تھے. وما کان ربک لیہلک القری، آپ کا رب نہیں بستیوں کو ہلاک کرتا کسی ظلم ناحق، واہلھا مصلحون، جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی اللہ ایسی بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے اگر اس میں اصلاح کرنے والے ہوں، لیکن جب سارے ہی ظالم ہو جائیں تو اللہ ان بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. ولو شاء ربک، اور اگر آپ کا رب چاہتا لجعل الناس امۃ واحدہ، تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اختلاف کرنے والے، کیونکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں سب ایک پر نہیں ہے، بس راستہ دکھا دیا، انتخاب اپنا ہے. الا من رحم ربک، مگر وہ شخص جس پر آپ کے رب نے رحم کیا. وذالک خلقہم، اور اللہ نے ان کو انہی حالات کے لیے پیدا کیا. وتمت کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی. کیا پوری ہو گئی؟ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے اور اکٹھا سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سارے واقعات تھے جو ہم نے آپ پر تلاوت کیے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ قریش مکہ، مشرکین مکہ آپ کو نہیں مانتے، نہ مانے. آپ دیکھیں انبیاء کو بھی تو جھٹلایا گیا. آپ صرف اپنا کام پورا کریں اور بھروسہ رکھیں اللہ پر. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اس قرآن میں جو آیا سب حق ہے. وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت ہے. ذِکْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مثال کے طور پہ قرآن میں اگر کوئی چیز آئی ہے اور قرآن کی چیز اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں جو حکم بتایا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو ملتا ہے تفسیر میں ملتا ہے، اور ہم بنی اسرائیلی روایات نہیں لیتے، کیونکہ قرآن کی بنی اسرائیلی جو روایات ہوتی ہیں اس میں انہوں نے اب جگہ جگہ پڑھیں گے اپنے سے بنا لیا، اپنے سے بنا لیا. قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اس میں جتنی تفصیلات آئی ہیں اس سے زیادہ ہمیں مفسرین نے اپنی کتابوں میں تو دے دی، لیکن جتنا قرآن کی تفصیل پر ہمیں یقین ہے، جتنا اس میں آ گیا اتنے پر یقین ہے، وہ مفسرین کی تفسیر پر بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے، اور مفسرین کا جو ہے وہ لوگوں نے اپنی علم سے اپنی تحقیق سے لکھا. تو قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن مفسرین کی بات پر ایمان ہمارا اتنا نہیں ہو سکتا جتنا قرآن پر ہے، کیونکہ قرآن میں ہر لفظ اللہ کی طرف سے مفسرین کی تحقیق ہے، ریسرچ بیس پہ ہوتا ہے، وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ ہے یہ حق ہے، نصیحت ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے. وقل آپ فرما دیجیے للذین، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، کیا کہہ دیجیے اعملوا علی مکانتکم، عمل کرتے رہو اپنی اسی حالت پر، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں، والیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. فاعبدہ، سو تم اسی کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان باتوں سے، ان عملوں سے جو وہ کرتے ہیں. تو اس کا کوئی مفہوم علیحدہ نہیں ہے، یہی انذار ہے، ڈرانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ترجمے سے ہی واضح ہو گیا کہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ سے نصیحت حاصل کرو. پہلے انبیاء کی جو واقعات گزرے، ان قوموں کے جو حالات گزرے، اس میں بھی عبرت ہے. یہ کوئی واقعات نہیں ہے جس سے ہم ایک کہانی قصہ سمجھ کے سنیں، بلکہ عبرت ہے واقعات سے اور سبق حاصل کرنے کے لیے. اور یہ جب اتری تو یہ مشرکین مکہ کو خاص کر خطاب ہے کہ دیکھو وہ قومیں نہیں رہی، رہنا تم نے بھی نہیں ہے، ہلاک وہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے ہلاک تم بھی ہو جاؤ، بس اپنے حالات درست کر لو.
अब यहाँ से सूर्य यूसुफ की इब्तिदा है, और याद रखिए सूर्य यूसुफ को अल्लाह ने फरमाया अहसनल क़सस, कुरान में सबसे बेहतरीन वाक़या, यानी अगर वाक़यात के एतबार से देखा जाए तो जितने वाक़यात गुजरे उसके सबसे बेहतरीन वाक़या है सूर्य यूसुफ। सूर्य यूसुफ को अगर आप देखें, एक नबी हैं और उनको कुएं में फेंका जाता है, उनके साथ हसद किया जाता है, कुएं में फेंका जाता है, मिस्र के बाजारों में उन्हें बेचा जाता है, फिर उन्हें खरीदा जाता है, मिस्र के बाजारों से बेचकर मिस्र के बाजारों में खरीदा जाता है, फिर उन पर तोहमत लगाई जाती है बदकिरदारी की, फिर उन्हें जेल में डाला जाता है, फिर जेल में डालने के बाद उनको कई अरसे तक वो जेल काटते हैं, और उसके बाद फिर उसी मिस्र के बाजार में जहाँ वो बिके हैं उसी मिस्र का उनको अल्लाह ने बादशाह बना दिया। तो ये इस वाकयात में सूरह यूसुफ में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे जिंदगियां बदल देने वाला वाकया ये। अगर अल्लाह हम हमारी बात में तासीर रखे और हमारे दिलों में ये नूर पैदा करे कि कुरान का एक एक लफ्ज हम पर असर करे, तो ये जिंदगी बदल देने वाली चीज है। सूर्य वाक्या खास कर सूर्य यूसुफ का वाक्या खास कर जब इसको पढ़ते हैं और अल्लाह ने फरमा दिया अहसन कसस है, ये बेहतरीन वाक्या है, तो ये बेहतरीन वाक्या ही होगा जब अल्लाह ने फरमा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना 12वें पारे में बयान हुआ है उतना पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। अलिफ लाम रॉ तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये वाज़े किताब की आयात हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने तो इस कुरान को अरबी जुबान में नाज़िल फरमाया। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बयान करने लगे हैं आप पर एक बेहतरीन किस्सा। बिमा औहैना इलैका हाज़िल कुरान, जो हमने इस कुरान में आप पर वही की। व इन कुन्त मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन, इस वाक़े को आप पहले नहीं जानते थे। वो वाक़या का क्या है? इसकाल यूसुफ, यूसुफ ने कहा ली अभी अपने वालिद से, या अबती, ए मेरे वालिद याकूब, इन्नी राई तो मैंने देखा, ख्वाब अहद अशरा, 11 कौकबन सितारे हैं, वशम्सा एक सूरज है, एक चांद है, राई तो मैंने देखा ली सारी दिन सब मुझे सिजदा करें। और याकूब ने कहा या बुनैया, मेरे प्यारे बेटे, ला तखसुस, मत बयान कीजिएगा रुया का अपना ख्वाब, अला इख्वती का अपने भाइयों से, फयकीदू लका कईदा, वो आपके खिलाफ साजिश करेंगे। इन्न शैतान अल इंसान यदुबु मुबीना, वो साजिश कैसे ना करें क्योंकि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। हसद करते हैं, हसद से साजिश करेंगे। वकदालिका इज्तबी का रब्बु का, और ऐसे ही चुनेगा अल्लाह आपको, वयुअल्लिमुका मिन तावील अहादीस, और आपको ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैक, और आप पर अपनी नेमत पूरी करेगा। व अला आली याकूब, और याकूब की औलाद पर भी, कमा अतम्मा अला अबवैका, जैसे कि उसने पूरी की नेमत आपके वालिदैन पर, आपसे पहले इब्राहिम पर और इसहाक पर। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, इसहाक और याकूब की बिशारत दी थी ना हज़रत इब्राहिम को फरिश्तों ने, तो ये देखें इसहाक और यहाँ हज़रत इब्राहिम का जिक्र हुआ, और ये जो वाक़या कह रहे हैं ये है हज़रत याकूब। इन्ना रब्बका अलीमुल हकीम, बेशक आपका रब इल्म वाला है और बेशक आपका रब हिकमत वाला है। सूरह हूद के अंदर बहुत सारे वाक़यात तफसील के साथ आए, इन वाक़यात में जिस किस्म की हिकमतें थी वो भी बयान हो गई। और अब ये सूरह यूसुफ है और इसमें हज़रत यूसुफ की जिंदगी दर्जा बदर्जा पेश आएगी, लेकिन चूंकि अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के साथ ताल्लुक था, सब्र इस्तकामत के साथ उनके ऊपर जो भी हालात आए वो गुजरे। और जुलेखा का वाक़या आएगा और वो उसका किस तरह इनको दिखाना था, वो सारे मामलात आएंगे। तो सूरह यूसुफ के इसका शान नज़ूल है, सूरत का शान नज़ूल क्या है? मुशरिकीन मक्का ने यहूद से सीख कर सरवर कायनात पर एक तारीखी सवाल किया। मुशरिकीन मक्का ने यहूद से सीखा, क्योंकि यहूदियों की किताबों में चीजें कुछ, मुशरिकीन यहूद से सीख कर सरवर कायनात पर एक तारीखी सवाल किया था कि हजरत इब्राहिम अपने इलाके से हिजरत करके गए तो शाम में आबाद हुए थे और आपकी औलाद शाम के इलाके में ही फैली थी, तो फिर ये इसराइली मिस्र में किस तरह चले गए? जी, इन्होंने कहा कि आप बताएं कि इब्राहिम तो गए थे अपने इलाके से हिजरत करके शाम में और उनकी औलाद शाम में थी, फिर ये सारे मिस्र में किस तरह अक्सर चले गए? मिस्र में उनके जाने का क्या सबब था? और आपको पता है मिस्र में कैसे गए? यूसुफ बिके थे मिस्र में, भाई गए थे कहत साली के बाद माल मांगने के लिए हजरत यूसुफ से मिस्र में, इस तरह बाद में वालिद और सारे भाई जमा हो गए थे मिस्र में, इस तरह इनके आगे से मिस्र में फैले थे। ये नबी अलैहिस्सलाम से अब टेस्ट कर रहे हैं, आका से पूछ रहे हैं
عام صورتوں میں جو اس کا ذکر آیا ہے نا، یہ فرعون کے غلام بنے، فرعون ان کے اوپر زیادتیاں کرتا تھا، تو موسیٰ نے ان کو آزادی دلائی، تو یہ مصر کے اندر کس طرح چلے گئے، وہاں جا کر یہ کیوں کر آباد ہوئے؟ یہ ایک تاریخی سوال تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سرور کائنات نے تو نہ تو کوئی تاریخ پڑھی تھی، نہ گزشتہ کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اور نہ مکہ معظمہ کے رہنے والے ہی اس قسم کے واقعات کو جانتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہلے سے کچھ سنی ہوتی یا پہلے آپ کے علم میں ہوتی، تو کبھی آپ کی زبان پر پہلے بھی اس قسم کے واقعات آتے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے آپ کا ٹیسٹ کرنا چاہا، آپ کا امتحان کرنا چاہا، آپ کو بے بس کرنا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو یہ سارے حالات بتا دی، اور اتنے صاف ستھرے اور اتنے مرتب انداز میں بتائے کہ تورات میں اور یہود کی دوسری کتابوں میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو تفصیل ہے وہ اپنی طرف سے ہے، لیکن قرآن میں جو تفصیل ہے وہ بالکل ایک ایک لفظ اس کا سچ ہے۔ ورنہ بہت ساری تفصیلیں بیان کی گئی ہیں اس واقعے میں، لیکن جو اللہ نے قرآن میں جس ترتیب سے اور جس انداز سے، جس اس نے اسلوبی سے بیان کیا ہے، یہی سچ ہے۔ ایک داستان ہے یہ، اس میں بہت سارے حقائق مخفی ہیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کے اہم اہم اجزاء کو ترتیب وار ذکر کیا ہے، جس سے ایک حقیقت نکل کے سامنے آئی کہ حضرت یوسف کا کیا واقعہ تھا، اسرائیلی شام سے مصر کی طرف کس طرح منتقل ہوئے۔ اس تاریخی سوال کا جواب بھی آ گیا، اور سوال کرنے والوں کے لیے یہی اس میں نشانی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو حضور کی حقانیت اور آپ کی نبوت کو سمجھ جاتے کہ بغیر وحی کی تلقین کے اس قسم کے واقعات آپ کو نہیں پتہ چل سکتے، لیکن انہوں نے ٹیسٹ کیا، اور آپ کا تو امتحان میں پاس ہو گئے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانا نہیں لکھا ہوا، تو وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ اچھا، حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے نا، ایک تو تھے حضرت اسماعیل اور ایک تھے حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسماعیل تو مکہ معظمہ کے علاقے میں لا کر آباد ہو گئے تھے، اور ان کی اولاد یہیں سے پھیلی، اور شام کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے پاس رہے تھے، حضرت ابراہیم کے پاس رہے، اور حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر ہوئے، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب ہوئے، وہ بھی پیغمبر ہوئے۔ اس واقعے کا آپ کے سامنے سورہ ہود میں بھی ذکر گزرا کہ حضرت ابراہیم کو جو بشارت دی گئی تھی اسحاق کے پیدا ہونے کی، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کے پیدا ہونے کی، تو یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے متعدد شادیاں کی، اور مختلف بیویوں سے آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اور یہ 12 بیٹے یہی بنی اسرائیل کے 12 خاندان بنے۔ یہ جو ہم بنی اسرائیل بس وہ جو ہم نے پڑھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو بنی اسرائیل سے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے مراد ہیں۔ ان میں سے حضرت یوسف اور ان کا ایک بھائی تھا بنیامین، یہ دونوں ایک والدہ سے تھے، یہ دونوں حقیقی ہیں، اور باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، اور ان کے علاوہ باقی 10 بھائی دوسری مختلف ماؤں سے ہیں، تو ان کے وہ اللاتی بھائی ہوئے۔ بہرحال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھوڑا سا آپ کو خاندانی پس منظر بتانا ضروری تھا۔ پھر انہیں خواب آیا، انہوں نے حضرت یعقوب کو بتایا، اور انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا وہ آپ نے سن لیا۔ آگے سنیں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، البتہ ضرور یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کی۔ اس قالو، اس قالو لیوسف، جب کہا انہوں نے یوسف و اخوت و اخوہ، اور اس کا بھائی، احبو زیادہ محبوب الی ابینا، ہمارے باپ کو۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ 10 کہہ رہے ہیں یوسف اور بنیامین ہمارے والد یعنی یعقوب کو بڑا پسند ہے، منا ہم سے زیادہ، ونحن عصبہ ہم تو 10 ہیں، وہ تو 2 ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا والد صریح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا پھینک دو اس کو، ارض یخلو لکم وجہ ابیکم، کسی علاقے میں، تاکہ خالی ہو جائے تمہارے والد کی محبت تمہارے لیے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد اچھے اور نیک بھلے لوگ۔ ابھی ایسا کر لو، بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر لینا۔ اچھا جی، ان 10 میں نا ایک تھا جس کا نام تھا یہودا، قال قائل منہم، وہ بڑا بھی تھا، اس نے کہا لا تقتلوہ یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ، اٹھا لے گا اسے بعض السیارہ، کوئی مسافر، ان کنتم فاعلین، کرنا ہے تو یہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، ہے ہمارے والد، ما لک، آپ کو کیا ہو گیا، لا تمنا علی یوسف، آپ یوسف پر، ہمارے پر، یوسف کے معاملے میں اعتبار نہیں کرتے، وإنا لہ لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، یعنی آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں، ارسلہ معنا، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیے، غدن، کل، یرتع ویلعب، وہ کھائے گا، کھیلے گا، پھولے گا، وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی، مجھے، لیحزنی، مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات، ان تذهبوه به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، وخاف، مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ الذئب، کہ اسے کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے گا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب،
اگر تو بھیڑیا آئے اور کھا لے حضرت یوسف کو، ونحن عصبہ، ہم 10 ہیں، اس کے باوجود انا اذا لخاسرون، تو ہم تو بڑی تباہ کاریوں میں ہیں، یعنی ہم 10 ہونے کے باوجود ہم یوسف کا خیال نہ رکھ سکے۔ فلما ذهبوا به، پھر جب وہ لے گئے، واجمعوا، انہوں نے جمع ہو گئے اس بات پر، ان يجعلوه في غیابۃ الجب، کہ انہیں اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، واوحینا، ہم نے وحی کی، الیہ، یوسف کی طرف، لتنبئنهم بامرهم، تاکہ ضرور خبر دیں انہیں ان کے معاملے کی، وہم لا یشعرون، اور اس معاملے کی اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، یوسف کی طرف کہ البتہ ضرور خبر دیں گے آپ ہی ان کو۔ یوسف ابھی تو انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، ایک وقت آئے گا آپ انہیں بتائیں گے ان کے یہ بدفعلی کا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، وہم لا یشعرون، اور انہیں یہ چیز یاد ہی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، پھینک آیا اب حضرت یوسف کو، وجاؤ، آئے، اباہم، اپنے والد کے پاس، عشاء، شام کو، یبکون، روتے ہوئے، قالوا، کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے، وترکنا، ہم یعنی دوڑ رہے تھے، وترکنا یوسف، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، اور اسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن، آپ ہماری بات پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی مانیں گے نہیں، ولو کنا صادقین، اگر ہم سچے بھی ہوں۔ وجاؤ علی قمیصہ، وہ لے کر آئی یوسف کی قمیص، بدم کذب، جس پر جھوٹا خون لگایا تھا۔ اب اندازہ لگائیں، بھیڑیا اگر یوسف کی کو کھا گیا تو کیا قمیص اتار کے کھایا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، قمیص تو پھٹتی اور وہ اسی سمیت کھا لیتا، یہاں ہی آ کر پھنس گئے۔ حضرت یوسف سمجھ گئے، کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنا لی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں اچھا صبر کروں گا، واللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کروں گا، علی ما تصفون، اور اللہ مدد کرے گا اس چیز کی جو تم نے بیان کر رہے ہو، یعنی اللہ میری مدد کرے گا، اللہ ظاہر کر دے گا مجھ پر وہ چیز جو تم کر رہے ہو۔ اچھا جی، یہ تو آگے انہوں نے اپنا معاملہ کلیئر کر لیا۔ ادھر جو حضرت یوسف کنویں میں نا، وجاء سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فرسل، انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، واردہم، کہ پانی لانے والا، فادلا، اس نے جھکایا، دلوہ، اپنا ڈول اندر کنویں میں۔ اچھا، وہ کنویں کے ڈول کے اندر بیٹھ کے پانی کی جگہ حضرت یوسف جو ہیں وہ اوپر آئے، جب اس نے لڑکا دیکھا، کالا یا بشرا، خوش ہوا، کہتا ہے، ہائے خوشی، ہادہ غلام، یہ تو لڑکا آ گیا، پیسے کمائیں گے، اس کو جا کے بیچیں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، چھپا لیا انہوں نے اس لڑکی کو سامان میں، واللہ علیم بما يعملون، اللہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، جو جہاں جہاں کر رہا ہے اللہ کو سب پتا تھا۔ وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ دیا یوسف کو، بثمن بخس، تھوڑے سے مال کی بس، دراہما، کچھ گھٹیا مال، معدودہ، گنتی کے کچھ درہم، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ اس بارے میں رغبت کرنے والے نہیں تھے، انہیں نہیں پتا تھا جس لڑکی کو بیچ رہے ہیں کل کو یہی اسی شہر کا بادشاہ بن جائے گا۔ اب انہوں نے تو حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، اس میں بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ تفصیل بھی پڑھیں گے، پہلے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف کو خریدا مصر سے، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی، اس کو ٹھکانہ دینا، مسواہ، اچھا، ایسا قریب ہے، ینفعنا، کہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو لڑکا بنا لیں، کیونکہ عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی، یہ جو مصر کا عزیز تھا، اس کا نام عزیز تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ نے ان کی حفاظت کرنی تھی نا، تو فرعون پورے شہر میں لڑکوں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا جس کے لیے کر رہا ہوں میرے گھر ہی پلے گا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں نا، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی پناہ ایسے لی کہ عزیز مصر کے گھر میں ہی وہ بک کر خریدا حضرت یوسف کو عزیز نے، اور اس نے کہا کہ ہماری اولاد تو نہیں ہے، ہم اسے بیٹا بنا لیتے، جیسے آسیہ نے کہا فرعون سے ہمارا لڑکا نہیں، ہم موسیٰ کو لڑکا بنا لیتے۔ وکذالک، اسی طرح مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو ملک میں، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کا علم، تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم سکھا دیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے، آتینا حکم و علم، ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا۔ وکذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودته التي هو في بيتها، یوسف جس گھر عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ اسے پھسلانے لگی، ان نفسی، اپنی ذات کے لیے، وغلقت الابواب، دروازے بند کیے، وقالت حیت لک، کہنے لگی میرے قریب آؤ، قال، حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواہ، کہ میرا جس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی عزیز جو ہے مصر کا، جو عزیز ہے، بادشاہ ہے، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کسی کے گھر میں خیانت کروں، انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ جو ظالم ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتا،
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اور اسی طرح ہم نے سخت آزمائش میں یوسف کو برائی اور بے حیائی سے دور کر رکھا. انه من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بچا لیا. اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہو جائے گی. اب وہ واستبق الباب، وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ، اور اس نے یوسف کی قمیص کو پیچھے سے کھینچا، وہ پھاڑ دیا. والفیا، اور پایا جب دروازے کے پاس پہنچی سیدہ عزیز کو، آقا کو. عورت نے اپنے خامند کو اور حضرت یوسف نے اپنے آقا کو. لدل باب، دروازے کے پاس. فوراً بولی. اب جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے ہی مقدمہ پیش کر دیتا ہے. قالت، اس نے کہا، ما جزاء، کیا بدلہ ہوگا اس کا، من اراد باہلک کا، جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ غلط فعل کا ارادہ کیا، سوء برائی کا، الا مگر یہ کہ یسجنا، یا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب الیم، یا سے دردناک عذاب دیا جائے. قال، یوسف نے کہا، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے پھسلایا میرے نفس سے. وہ شاہد شاہد من اہلیہا، اور گواہی دے دے ایک گواہ نے عورت کے گھر والوں میں سے. ان کان قمیصہ قد من قبل، کی اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، تو یوسف، تو یہ زلیخا سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور مرد یہ جو یوسف ہے جھوٹوں میں سے. وہ ان کانا قمیصہ قد من دبر، اگر اس کی قمیص پھٹی ہوگی پیچھے سے، فکذبت، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وہ من الصادقین، اور یوسف سچوں میں سے ہے. لیکن فلما رآ قمیصہ، جس وقت عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی، قد من دبر، تو وہ پیچھے سے ہی پھٹی تھی. قال انہ من کیدکن، یوسف، اس وقت عزیز نے کہا کہ بے شک یہ عورت کا مکر ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک عورت کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. یوسف عارض عن ھذا، عزیز نے کہا یوسف اس عورت سے اعراض کرو، اس کی بات کو چھوڑ دو. واستغفری لذنبک، اور عورت سے کہا اپنی بیوی سے کہ معافی مانگ اپنے گناہ کی. انک کنت من الخاطئین، بے شک تم تو خطا کرنے والوں میں سے ہو گئی، تم نے غلطی کی اور تم نے خطا کرنے والوں میں سے شامل ہو. جب پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی تو عورتوں نے زلیخا کے بارے میں بڑی باتیں بنانا شروع کر دی. قال نسبۃ فی المدینہ، کہنے لگی عورتیں شہر میں کہ امرأۃ عزیزی، عزیز کی جو بیوی ہے، تراود فتاہ عن نفسہ، اپنے غلام کو اپنے نفس پر اس نے فریفتہ کر دیا. یعنی وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی. یہ مذاق بنا رہی ہیں، کہہ رہی ہے اسے کون ملا تھا، یعنی یہ عزیز ہے مصر کی، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور اسے اپنا غلام ہی ملا تھا جس پر وہ فریفتہ ہو گئی. پر شغفہ حب، اس کی محبت میں یہ سب کچھ بھول گئی. ان لنراہ فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں کہ یہ زلیخا تو بڑی غلطی میں ہے. جیسے دوست عورتوں کی عادت ہوتی ہے. اب یہ بات کر رہی ہیں زلیخا کے بارے میں. جب زلیخا نے فلما سمعت بمکرہن، جب سنا اس نے ان کے فریب کو، کہ پتہ چلا کہ یہ عورتیں میرے بارے میں ایسی بات کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو ان سب کو دعوت دی. وعتدت لہن متکئا، اور دعوت ایسی دی، دعوت ایسے دی کہ ان کے لیے تکیے لگائے. وہ آتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور تکیے لگا کر مجلس بنائی اور سب کے سامنے پھل رکھے اور پھلوں کے ساتھ چھریاں رکھی. وقالت کی خروج علیہن، اور یوسف کو آواز دی کہ باہر آؤ. پردے کے پیچھے حضرت یوسف تھے. وہ جب باہر آئے، فلما رأینہ، انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرناہ، تو ان کو بڑا جانا، اور وقطعنا، پھل کاٹنے کے بجائے کاٹ دیا انہوں نے ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو. قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک، یہ تو کوئی بزرگ ہے، کریم، بڑا ہی معزز یہ فرشتہ ہے. قالت، اس نے کہا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس بات کی وجہ سے مجھے ملامت کرتی تھی. یہ اس نے ان کی بات کا جواب دیا زلیخا نے. کہا اب اپنے حال دیکھو، اپنی انگلیاں کاٹ لی اور مجھے اس بات پہ تم کہہ رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے پھسلایا تھا اس کو اپنے نفس کے لیے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ میری دل کی بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں ضرور بضرور اس سے جیل میں قید کروا دوں گی. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ہو جائے گا یہ بے عزت لوگوں میں. یوسف نے کہا ٹھیک ہے. ربس سجن احب الی، اللہ یہ جیل ہی مجھے پسند ہے. مما یدعوننی الی، اس چیز سے بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. والا تصرف انی کیدہن، اور اگر آپ نہ پھیرا مجھ سے ان کا مکر، اسبو الیہن، تو میں اس بدفعلی میں مبتلا ہو جاؤں گا. واکو من الجاہلین، میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. جتنا یہ مجھے اکسا رہی ہیں، آپ مجھے جیل ہی میں بھیج دیں. مفسرین نے ادھر ایک نقطہ لکھا ہے، وہ بیان کرنا ضروری ہے. باقی جو واقعہ ہے وہ تو انشاءاللہ بیان ہوگا، کہ اگر حضرت یوسف پناہ عافیت مانگتے تو اللہ انہیں عافیت دے دیتے، لیکن انہوں نے جیل مانگی. کہا کہ ٹھیک ہے ان سے مجھے پناہ دے، جیل ہی قبول ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر انہیں ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے دیتے، جیل ضروری نہیں تھی.
फस्तजाब लहु रब्बुहु, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फसारफ अन्हु कैदहुन्ना, फेर दिया इनसे इनका मकर। इन्नहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। सुम्मा बदा लहु मिन बादि मा रअबुल आयात, फिर जाहिर हुआ उनके लिए बाद इसके कि इन्होंने देख लिया निशानियों को। लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, और उनको कैद कर दिया एक मुद्दत तक। हज़रत यूसुफ को कैद रखा गया, एक मुद्दत तक कैद में रहे हज़रत यूसुफ। वदाखल माहु सिजनु फतयान, उस कैद खाने में उनके पास दो जवान आए। अहदुहुमा इन्नी अरा आसिरु खमरा, एक ने कहा मैंने देखा ख्वाब के मैंने चोरता हूँ शराब। दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा अहमिलु फौका रअसी खुब्ज़न, मेरे सर पर रोटियां हैं। तअकुलु तयरु मिनहु, रोटियां मेरे सर पे, परिंदे मेरे सर से आके रोटियां खा रहे हैं। और हज़रत यूसुफ को ख्वाब की ताबीर आती थी। उन्होंने कहा नब्बी नबी तावीली, हमें इसकी ख्वाब की ताबीर तो सिखाएं। इन्न नराका मिनल मुहसिनीन, हमें हमारा ख्याल है आप नेकोकारों में से हैं। क़ाल, हज़रत यूसुफ ने फरमाया ला यअतीकुमा ताअमुन, कि नहीं आएगा तुम्हारा खाना, तुरज़क़ानिही, तुम्हें जो दिया जाए, इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा, तुम्हारे शाम के खाने के आने से पहले पहले मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये वो इल्म है जो सिखाया है मुझे मेरे रब ने। इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युमिनून बिल्लाह, बेशक मैंने छोड़ दिया उस कौम को जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाती। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, मैंने छोड़ दिया उस कौम को जो इनकार करने वाले हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, मैंने अपने आबा की मिल्लत को अपनाया, इब्राहिम की मिल्लत को, इसहाक की मिल्लत को, याकूब की मिल्लत को। मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शैइन, नहीं हमारे लिए मुनासिब कि हम शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ किसी और को। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है जो हम पर हुआ, वाला नासी, और लोगों पर हुआ, वाला कि अक्सर नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। लिहाजा यूसुफ ने एक तरह की तबलीग का अंदाज भी अपनाया और कहा कि मैं ख्वाब तो बता दूंगा, लेकिन ये जो मुझे जितनी भी सलाहियतें मिलेंगी मेरे रब की मिली दी हुई हैं। फिर कहा या साहिबई सिजनी, ए मेरे कैद खाने के साथियों, अरबाबुल मुतफर्रिकून, क्या अलग अलग खुदा होना खैरुन बेहतर है, अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या ये बेहतर है कि एक खुदा हो वही जबरदस्त हो। ये एक तरह से तबलीग कर रहे हैं कैदियों को। मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा, तुम नहीं पूछते हो तुम उनके अलावा मगर चंद नामों को जो रख लिए हैं तुमने व आबाउकुम, तुम्हारे आबाओं ने, आबा व अजदाद ने, खुद से बना लिए रब। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, जिसकी तुम पर कोई दलील भी नहीं उतरी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, याद रखो हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अमर अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, और उसने हुक्म दिया है कि तुम इबादत करो तो फकत उसकी करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। या साहिबई सिजनी, ए मेरे कैद खाने के साथियों, जो तुम में पहला है ना, फेस की रब्बहु खमरन, जिसने कहा कि वो शराब निचोड़ रहा है, वो अपने आका को, अपने मालिक को शराब पिलाएगा। और जो दूसरा है जिसने कहा उसके सर पर रोटियां हैं जिससे परिंदे खा रहे हैं, फयुस्लबु, उसे सूली लटकाया जाएगा। फतअकुलु तैरु मिन रअसिही, और परिंदे उसके सर आके खाएंगे। फकुदियल अम्रु लज़ी फीही तस्तफ्तियान, फैसला कर दिया गया इस काम का जिसके बारे में तुम पूछते हो, यानी फैसले तुम्हारे ख्वाब की तदबीर बता दी गई। और कहा यूसुफ ने लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम मिनहुमा, उससे जिसके बारे में गुमान था कि इसमें निजात पाने वाला है, यानी जो कैद से छूटने वाला है, उसे कहा उसकुरनी इंदा रब्बिक, अजीज के पास जाना तो मेरे बादशाह के पास जाके मेरा याद दिला देना कि एक यूसुफ था। उसे ये कैद खाने में जो कैद था उसे तो नहीं पता था इनका क्या ताल्लुक है, लेकिन हज़रत यूसुफ को पता था कि जब ये मेरा जिक्र करेगा उन्हें मैं याद आ जाऊंगा। लेकिन फनसाहु शैतान ने भुला दिया हज़रत यूसुफ का जिक्र करना, जिक्र रब्बी ही, अपने उसके बादशाह के पास। रब से मुराद यहाँ रब नहीं है, रब से मुराद बादशाह है। उसने अजीज के सामने जिक्र नहीं किया। फलाबिसा फिस सिजनी बिज़अ सिनीन, और हज़रत यूसुफ ठहरे रहे कैद खाने में मजीद चंद साल। आजमाइश की मुद्दत बढ़ गई। वकाल अल मलिक, फिर एक दिन बादशाह को ख्वाब आया। उसने कहा इन्नी अराब, मैंने देखा ख्वाब में, सबा बकरात, 7 गायें हैं, सिमान इन मोटी, याकुलुहुन्ना सबउन उजाब, जिनको 7 मोटी गायें हैं। और उनके मुतालिक कहा 60 मोटी ताज़ा गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। उखरा या बिसात सुम्बुलु व सबउ सुम्बुलात इन खुज़री व उखरा या बिसात, और अनाज की 7 हरी बालियां हैं, दूसरी 7 सूखी हैं। अब ये ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें और दुबली, 7 अनाज की हरी बालियां और 7 सूखी। कहा ए लोगो, ए दरबार वालों, अफ्तूनी फी रुया, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर तो बताओ। इन कुंतुम लिरुया ताबुरून, अगर तुम में कोई ख्वाब की ताबीर जानता है। कालू असगास अहलाम, उन्होंने कहा ये परेशान हाल ख्वाब है, यानी समझ नहीं आ रही। वमा नहनु बिताबीर अहलाम, और हमें कोई ख्वाब की ताबीर भी आलिमीन जाने वाला नहीं है। फिर याद आया उस बंदे को जो कैद खाने से छूटा था। वो काल लदी नजा मिनहुमा, और कहा उस शख्स ने जिसने निजात पाई थी। वह दकर, उससे याद आया, बाद उम्मतिन, इन दोनों में से यानी उन दोनों में से जिसने निजात पाई थी,
یاد آ گیا اس کو ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اس نے کہا میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے آپ بھیج دیجیے کچھ عرصے کے لیے۔ پھر وہ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا یوسف اے میرے دوست افتنا، ہمیں خواب کی تعبیر تو بتائیں، فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن سبع عجاف، ان سے 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، وہ 7 سنبلات خضر، 7 خوشے ہیں سرسبز، وأخر یابسات، 7 ہیں سوکھے، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، شاید کہ وہ جان جائیں اس خواب کی تعبیر، مجھے خواب کی جلدی سے تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف نے کہا دیکھو تزرعون 7 سنین دابا، تم پر کھیتی کرو گے تم 7 سال تک لگاتار، یہ جو 7 دبلی گائیں ہیں نا، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، بس جب تم کاٹو گے اس کو چھوڑ دو گے اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا ہے جو تم کھاؤ گے۔ حضرت یوسف نے کیا فرمایا کہ یوسف نے کہا کہ تم 7 برس تک برابر کھیتی کرو گے، جو فصل تم کاٹو گے اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو تاکہ غلہ محفوظ رہے، مگر اس میں سے کچھ حصہ اپنی خوراک کے لیے رکھ لو۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت، تم کھا جاؤ گے جو تم نے رکھا اس سے، مگر تھوڑا سا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا، یعنی وہ جو 7 سال پہلے جب تم نے کھیتی باڑی کی اس میں جو تم نے محفوظ رکھا ہوا تھا وہ تمہارے قحط کے 7 سالوں میں کام آ جائے گا۔ خواب کی تعبیر بتائی، کتنا کام آ گئی بات۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ، پھر اس کے بعد فرمایا پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی پر بارشیں ہوں گی، یغاث الناس فیہ وفیہ عارسون، اور ان کے لیے غلہ کی پیداوار ہوگی اور وہ رس بھی نچوڑیں گے۔ تو یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر کہ پہلے تم پر کیا بہت خوشحالی کا سال آئے گا، پھر تم پر قحط کا سال آئے گا، اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور ان کے غلے کی پیداوار بھی ہوگی اور رس بھی نچوڑیں گے اور ہر طرح سے پھر خوشحالی آ جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ گیا اس نے اپنی خواب کی تعبیر اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا میرے پاس اس کو لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب بادشاہ کا بھیجا ہوا قاصد آیا یوسف کے پاس تو کہا حضرت یوسف نے ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس جاؤ، پس الہ اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا بنا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، یعنی میں باہر نہیں آؤں گا اگر ان عورتوں سے میرا ابھی تک چھٹکارا نہیں ہوا، یعنی میں واپس آ جاؤں پھر وہ مجھے فتنے میں مبتلا کر دیں۔ انک ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ قال فما خطبکن اذا راودتہن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، بتاؤ کیا ہوا۔ قلنا حاشا للہ، وہ بولی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ کتنے سالوں کے بعد جا کے حضرت یوسف کی برات کا اعلان ہوا، خود کہنے لگی ہاں اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الآن حس الحق، یہ بات سچی ہے اور سچی بات کھل گئی۔ انا راودتہ عن نفسی، ہاں میں نے اس کو پھسلایا تھا اپنے نفس کے لیے، وانہ لمن الصادقین، وہ تو بیچارہ سچا تھا۔ ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور یہ معاملہ میں نے اس لیے دوبارہ اٹھایا تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے در پردہ اس میں خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ خیانت کرنے والوں کو چال میں، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر چلنے نہیں دیتا۔ تو یوسف نے فرمایا یہ میں نے جو معاملہ کیا اس لیے کیا تاکہ پتہ چل جائے عزیز مصر کو کہ میں بری تھا اور اس کی بیوی جھوٹی تھی، اس لیے میں نے پیغام بھجوایا کہ عورتوں کا پتہ کرو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں، یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ ھذا المراء واللہ اعلم بحقیقت الکلام، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔